کیا ہو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے اور بڑی کامیابیاں سمیٹنے اور ایک بہترین لیڈر بننے کا سب سے کارآمد طریقہ یہ ہے کہ بس ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیا جائیں؟ سننے میں تو یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے نا؟ بالکل۔ اور اس گہری گفتگو اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسی قدیم تحریروں کا نچوڑ نکالنے والے ہیں جو بظاہر ہماری آج کی تیز رفتار اور یہ جو ہسل کلچر والی دنیا ہے نا، اس کے بالکل الٹ بات کرتی ہیں۔ جی، اور ہم جس فلسفے پر بات کر رہے ہیں اسے تاؤ کہا جاتا ہے۔ ہاں، تاؤ۔ اور آج کی گفتگو دراصل تاؤ کی 4 قدیم تحریروں یعنی باب 62 سے 65 پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد ان پیچیدہ خیالات کو آج کی عملی زندگی کے سانچے میں ڈھال کر سمجھنا ہے کہ کس طرح کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک انتہائی دلچسپ تضاد ہے۔ چلیں ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مطلب آج کل ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں تو ہر طرف ایک ہی شور ہے، زیادہ محنت کرو، ہر چیز پر اپنا کنٹرول قائم کرو، اور کامیابی کے لیے زبردستیاں کرو۔ بالکل۔ اگر کوئی پروجیکٹ نہیں چل رہا تو بھئی اس پر مزید دباؤ ڈالو۔ لیکن یہ جو قدیم نظریات ہیں یہ تو ایک بالکل ہی مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ میں تو پڑھ کر تھوڑا حیران ہی ہو گیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ ان قدیم تحریروں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد جو بات سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ طاقت اور کامیابی کا اصل راز زور زبردستی میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں؟ یہ دراصل چیزوں کے قدرتی بہاؤ کے ساتھ چلنے میں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہمارے جدید ذہن کے لیے ہضم کرنا واقعی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ جو جتنی زور سے دھکا لگائے گا وہ اتنا ہی آگے جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح نہ جاننا یا یہ تسلیم کر لینا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے دراصل علم کی اور رہنمائی کی ایک انتہائی اعلیٰ شکل ہو سکتی ہے۔ اور یہی آج کے اس گفتگو کا مشن بھی ہے کہ ہم ان قدیم اصولوں کو جوڑ کر ایک واضح تصویر پیش کریں کہ سچی کامیابی کسی پر حاوی ہونے یا حالات کو اپنی مٹھی میں قید کرنے میں نہیں ہے، بلکہ یہ چیزوں کو ان کے قدرتی راستے پر چھوڑنے میں ہے۔ اور اس نظریے کی شروعات ہی باب 62 میں ایک انتہائی طاقتور دعوے سے ہوتی ہے کہ تاؤ، جس کو ہم کائنات کا ایک قدرتی راستہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہر چیز کا مرکز ہے۔ کائنات کا مرکز؟ جی۔ یہ ایک اچھے انسان کے لیے خزانہ ہے، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ کہ ان تحریروں کے مطابق یہ برے انسان کے لیے ایک پناہ گاہ بھی ہے۔ مطلب کائنات کا یہ نظام کسی کو رد نہیں کرتا۔ یہ اس پورے فلسفے کا سب سے خوبصورت اور گہرا پہلو ہے۔ اگر ہم انسانی قدروں اور مادی چیزوں کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں عزت اور احترام اچھے الفاظ بول کر خریدے جا سکتے ہیں، ہاں، یا نیک اعمال سے لوگوں کی واہ واہ سمیٹی جا سکتی ہے۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم روزمرہ زندگی میں لین دین کرتے ہیں، لیکن تاؤ ان سب انسانی پیمانوں سے کہیں بلند ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف میری ملکیت ہے۔ جی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو سب کے لیے یکساں طور پر کھلا ہے، چاہے وہ معاشرے کی نظر میں کوئی رول ماڈل ہو یا کوئی ایسا شخص جس سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں۔ اچھا، تو اسی لیے اسے برے انسان کی پناہ گاہ کہا گیا ہے؟ بالکل، کیونکہ فطرت کا یہ بہاؤ فیصلہ نہیں سناتا، عدالت نہیں لگاتا، بلکہ پناہ دیتا ہے اور انسان کو توازن کی طرف واپس لاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر روایتی سوچ ہے۔ اگر ہم اسے آج کی عملی زندگی یا خاص طور پر کارپوریٹ کلچر اور لیڈرشپ کے تناظر میں دیکھیں تو ان تحریروں میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ وہ نئے لیڈر والی مثال نا؟ ہاں، وہی۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی نئے لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے اپنی دولت، اپنے قیمتی گھوڑے یا آج کے دور کے حساب سے اپنی مہارتیں، ڈگریاں اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ بالکل، لیکن یہ ماخذ کہتے ہیں کہ ایک بہترین مشیر وہ ہے جو یہ سب پیش کرنے کے بجائے اس نئے لیڈر کو تاؤ کے بارے میں سکھانے کی پیشکش کرے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ایک لیڈر کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیسہ یا تکنیکی مہارت نہیں ہے، بلکہ یہ گہری اور ٹھہری ہوئی حکمت ہے۔ اور اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی رہنما صرف مہارت اور سرمایے کے بلبوتے پر فیصلے کرے گا تو وہ ہمیشہ حالات سے لڑتا رہے گا۔ صحیح۔ ان قدیم مفکرین کا ماننا تھا کہ اس راستے یعنی تاؤ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو آپ جو تلاش کرتے ہیں وہ خود بخود آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ واہ!
اور سب سے تسلی بخش بات اس میں یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نظام آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کو سدھرنے اور واپس توازن میں آنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم آج کل کیسی لیڈرشپ دیکھتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی پر انسان کو کریئر سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بالکل، آج کا کلچر تو بہت سخت ہے۔ اس کے برعکس یہ قدیم اصول ایک ایسی قیادت کا تصور پیش کرتے ہیں جو سختی یا مائکرو مینجمنٹ اور سزا پر نہیں ہے، بلکہ ہم آہنگی اور قدرتی توازن پر مبنی ہے۔ اور اسی لیے ہر کوئی اس حکمت کو لاشعوری طور پر پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سکون ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں بات واقعی بہت الجھ جاتی ہے۔ باب 63 میں ایک ایسا تصور پیش کیا گیا ہے جو بظاہر بالکل ناقابل عمل لگتا ہے۔ آپ ووے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ان قدیم تحریروں کا کہنا ہے کہ بغیر کیے عمل کرو، بغیر کوشش کے کام کرو، جسے چینی فلسفے میں شاید ووے کہا جاتا ہے۔ جی، ووے یعنی بغیر کوشش کے عمل۔ اب اگر میں آج کی کارپوریٹ دنیا میں یا حتیٰ کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کچھ نہ کرنے اور بغیر کوشش کے کام کرنے کا حصول اپناؤں تو مجھے تو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور گھر کے بل بھی ادا نہیں ہوں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو عملی طور پر کیسے سمجھیں؟ مطلب کیا یہ سستی اور کاہلی کی ترغیب نہیں دے رہا؟ دیکھیے، یہ شاید اس پورے فلسفے کا سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ بغیر کچھ کیے عمل کرنا یا ووے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے صوفے پر بیٹھ جائے اور کائنات سے امید لگائے کہ سب کچھ خود ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب ہے حالات کے خلاف بلا وجہ مزاحمت نہ کرنا، یعنی بغیر رگڑ کے کام کرنا۔ اس کی سب سے بہترین مثال پانی کی ہے۔ اچھا، پانی کی؟ وہ کیسے؟ ایک ندی جب بہتی ہے تو وہ چٹانوں سے لڑتی نہیں ہے، بلکہ ان کے ارد گرد سے اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ وہ زور نہیں لگاتی، لیکن پھر بھی بڑی سے بڑی چٹان کو کاٹ دیتی ہے۔ یعنی وہ مزاحمت کے بجائے بہاؤ کا حصہ بنتی ہے۔ بالکل۔ جب ہم اپنی زندگی میں زبردستی کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑا کر پریشان ہو کر کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری آدھی سے زیادہ توانائی تو اس پریشانی میں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ووے کا مطلب ہے کہ آپ حرکت تو کر رہے ہیں، لیکن انتہائی پرسکون انداز میں، جیسے آپ ندی کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہے ہوں، نہ کہ اس کے مخالف۔ اچھا، تو یہ فلو سٹیٹ جیسی کوئی چیز ہے جہاں کام خود بخود ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ جی، آپ اسے فلو سٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ ان تحریروں میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھنا ہوگا اور کم کو زیادہ سمجھنا ہوگا۔ جی، یعنی مشکل کا سامنا اس وقت کرنا چاہیے جب وہ ابھی آسان ہے۔ بالکل، اور بڑے کاموں کو تب نمٹانا چاہیے جب وہ ابھی چھوٹے چھوٹے اقدامات کی شکل میں ہوں۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آگ کو چنگاری کی حالت میں ہی بجھا دینا چاہیے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کل کی جو پرابلم سالونگ یا مسائل حل کرنے کی حکمت عملی ہے، وہ اس قدیم دانشمندی سے میل کھاتی ہے۔ ہم عموماً مسائل کو اس وقت تک نظر انداز کرتے ہیں جب تک کہ وہ ایک بحران نہ بن جائیں۔ بالکل، اور پھر ہم ہنگامی حالت میں رات دن ایک کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن ان مفکرین کے نزدیک اصل ماسٹر یا اصل لیڈر وہ نہیں ہے جو بڑے بڑے طوفانوں سے لڑے، بلکہ وہ ہے جو طوفان بننے سے پہلے ہی ہوا کے رخ کو سمجھ لے۔ وہ کبھی بھی براہ راست عظمت کی طرف نہیں لپکتا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کرتا رہتا ہے اور اسی لیے وہ عظمت پا لیتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی توانائی بچا کر رکھتا ہے۔ یہ بات آج کل کے اس کلچر پر بہت گہری چوٹ ہے جہاں ہر شخص راتوں رات عظیم بننا چاہتا ہے۔ ہم سب ایک ہی جست میں بس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا اور انسان جلدی تھک جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ تحریریں بتاتی ہیں کہ جب کسی دانشمند کو کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو کر ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، بلکہ وہ رک جاتا ہے اور خود کو اس مشکل کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ ہار ماننا نہیں ہے، بلکہ یہ صورتحال کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ قبول کرنا۔ ہاں، وہ یہ ضد نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا یا یہ تو میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ جی، جب حالات کی مزاحمت چھوڑ دی جاتی ہے تو دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور راستے خود بخود واضح ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں باب 64 کی طرف لے جاتی ہے جو صبر، وقت کی اہمیت اور چیزوں کی ابتدا کے بارے میں ہے۔ وہاں بہت ہی سادہ لیکن گہرے حقائق بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ چیزوں کی قدرتی حالت کے بارے میں۔ ہاں، مثلاً جس چیز کی جڑیں مضبوط ہوں اسے پروان چڑھانا کتنا آسان ہے،
جو چیز بالکل نئی ہو اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا آسان ہے، لیکن جو چیز پرانی اور خاستہ ہو چکی ہو وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جو چیز بہت چھوٹی ہو وہ ذرا سی ہوا سے بکھر سکتی ہے۔ بالکل، یہ سب استارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں مداخلت کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے، یعنی مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکنا اصل حکمت عملی ہے۔ اس حوالے سے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ تو واقعی لاجواب ہیں۔ ہاں، وہ دیو ہیکل چیڑ کے درخت والی مثال نا؟ جی، کہ ایک دیو ہیکل چیر کا درخت جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہے، وہ دراصل ایک انتہائی ننھے سے بیج اور ایک چھوٹی سی کومپل سے ہی اگنا شروع ہوتا ہے۔ وہ درخت زمین پھاڑ کر اچانک باہر نہیں آ جاتا، بلکہ وہ انتہائی خاموشی اور نرمی سے سالوں تک بڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسرا استعارہ جو دنیا بھر میں ضرب المثل بن چکا ہے وہ یہ کہ 1000 میل کا طویل اور کٹھن سفر ہمیشہ آپ کے قدموں کے نیچے سے، یعنی پہلے چھوٹے سے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ان استعاروں کا مقصد صرف فلسفیانہ باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی تنبیہ ہے۔ مطلب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے نتیجہ نکل آئے۔ بالکل، جب ہم کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو بس بے صبری ہوتی ہے۔ یہ ماخذ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ جلد بازی میں کیے گئے عمل عموماً ناکام ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کو زبردستی اپنی مٹھی میں جکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ریت کی طرح انگلیوں کے درمیان سے پھسل جاتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی پروجیکٹ کے بالکل آخری مراحل میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، پھل پکنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے وقت سے پہلے توڑنے کے چکر میں سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی پھول کی پنکھڑیوں کو زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھولنا تاکہ وہ جلدی کھل جائے۔ ایسا کرنے سے وہ پھول کھلتا نہیں ہے بلکہ مر جاتا ہے۔ اور اسی لیے ایک سمجھدار انسان چیزوں کو ان کے قدرتی بہاؤ کے مطابق عمل کرنے دیتا ہے۔ وہ شروع میں جتنا پرسکون ہوتا ہے، کام کے اختتام پر بھی اتنا ہی پرسکون رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ذاتی طور پر اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں باب 65 میں ایک اور بہت ہی حیران کن تصور پیش کیا گیا ہے۔ نہ جاننے کی حکمت۔ ہاں، وہاں لکھا ہے کہ ایک باشعور انسان نہ چاہنے کی خواہش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی پرانی سیکھی ہوئی باتوں کو بھلانے کا عمل سیکھتا ہے۔ مطلب وہ اپنے ذہن کو خالی کرتا ہے، جسے ہم ان سیکھنا یا ان لرن کرنا کہتے ہیں۔ بالکل، یہ ان سیکھنا یا پرانے نظریات کو مٹانا آج کی اس دنیا میں جہاں ہم ڈگریوں اور معلومات کے انبار لگائے بیٹھے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ علم طاقت ہے، تو پھر یہ نہ جاننا سکھانے کی کیا منطق ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز سوال ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علم طاقت ہے تو اکثر ہم اس علم سے مراد معلومات کا ڈھیر، اعداد و شمار اور دنیاوی ہوشیاری لیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان قدیم اساتذہ کے نزدیک یہ نام نہاد دنیاوی علم یا یہ غرور کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، دراصل انسان کے سیکھنے اور سمجھنے کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ بھرے ہوئے پیالے والی مثال یاد آ رہی ہے مجھے۔ بالکل، ایک بھرے ہوئے پیالے میں آپ مزید کچھ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ آپ اسے خالی نہ کریں۔ جب لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ سب جوابات جانتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی تکنیکی حل موجود ہے، تو وہ کائنات کے قدرتی اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور پھر ان کی رہنمائی کرنا یا انہیں کوئی نیا اور بہتر راستہ دکھانا سب سے مشکل کام ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ سمجھ رہا ہوں۔ یعنی جب ہم ایک مصنوعی ہوشیاری اور دانشوری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تو ہم چیزوں کی اصل حقیقت سے کٹ جاتے ہیں۔ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسی ہماری محدود معلومات ہمیں دکھاتی ہیں۔ اور اسی لیے ان تحریروں میں یہ بھی ذکر ہے کہ قدیم اساتذہ نے لوگوں کو روایتی معنوں میں تعلیم دینے کے بجائے انہیں بڑی مہربانی کے ساتھ نہ جاننا سکھایا۔ یہ کتنا خوبصورت تصور ہے کہ کسی کو یہ سکھایا جائے کہ یہ تسلیم کر لینا کتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم کائنات کے تمام راز نہیں جانتے۔ جب انسان میں یہ عاجزی آ جاتی نا، جب وہ اس وہم سے باہر آ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، تب وہ اصل میں کھلے ذہن کے ساتھ حالات کو سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے حکمرانی کے وسیع تر پیمانے پر لاگو کریں تو اس کا مطلب بہت واضح ہے۔ یہ ماخوذ ایک رہنما کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اسے ایک کامیاب نظام چلانا ہے تو اسے بہت زیادہ ہوشیار یا چالاک پالیسیاں بنانے کے دکھاوے سے بچنا چاہیے۔
ہم آج کی سیاست اور قیادت میں جو حد سے زیادہ جوڑ توڑ، مکاری اور ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش دیکھتے ہیں، یہ ان سب کی نفی ہے۔ ان قدیم مفکرین کا واضح پیغام یہ ہے کہ نظام جتنا سادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کارآمد اور دیرپا ہوگا۔ جب رہنما خود کو ایک عام اور سادہ زندگی کے اصولوں پر مطمئن کر لیتا ہے، جب وہ لالچ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو وہ دراصل اپنے عمل سے ایک ایسی خاموش مثال قائم کرتا ہے جو ہزاروں تقریروں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ کیا شاندار نکتہ ہے! یعنی سچی رہنمائی لفظوں کے شور میں نہیں بلکہ عمل کی سادگی اور ٹھہراؤ میں ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو اس سارے جائزے کے مختلف حصوں کو سمیٹ کر دیکھیں تو یہ تمام نظریات دراصل ایک ہی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتے ہیں۔ جی، یہ چاروں ابواب ہمیں ایک مکمل خاکہ دیتے ہیں۔ ہاں، کہ کس طرح تاؤ یا فطرت کے اس خاموش بہاؤ کی اہمیت کو پہچاننا ہے، کس طرح زندگی میں چھوٹے اور مسلسل قدم اٹھانے ہیں، اور وو وے یعنی بغیر مزاحمت کی کوشش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور کس طرح جلد بازی اور زبردستی سے بچتے ہوئے چیزوں کو ان کے اپنے قدرتی وقت پر پکنے دینا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ عاجزی اپنانا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، اور ہمیں اپنے ذہن سے ان فضول نظریات کو سیکھنا ہوگا جو ہمیں بلا وجہ کی دوڑ میں لگائے رکھتے ہیں۔ یہ سب محض پرانی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ سچی کامیابی اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کے انتہائی عملی اصول ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصول آج کے اس جدید دنیا میں شاید صدیوں پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں، جہاں ہر شخص مسلسل تناؤ اور ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ کا شکار ہے۔ یہ تفصیلی جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقتور ہونے کا مطلب ہمیشہ چیخنا یا سخت ہونا نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات نرمی، خاموشی اور حالات کے ساتھ ہاں آہنگ ہو کر چلنے میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت ہوتی ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پانی جو مسلسل بہاؤ سے دنیا کی سخت ترین چٹانوں کا سینہ چیر کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ پانی والی مثال واقعی اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے نا؟ آج کا ہمارا موضوع اسی بظاہر متضاد اور انوکھی نوعیت کی طاقت کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارے پاس آج کے اس تفصیلی مطالعے کے لیے جو ذرائع موجود ہیں وہ قدیم چینی فلسفے کی ایک انتہائی مشہور کتاب ٹاؤ تے چنگ کے ابواب 66، 67 اور 68 پر مبنی ہیں۔ صحیح، اور یہ کوئی عام فلسفہ نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ اس نشست کا مشن ہی یہ کھوج لگانا ہے کہ بظاہر یہ جو نرم اور کمزور نظر آنے والی خوبیاں ہیں، یہ کس طرح عملی زندگی اور ہمارے آج کے جدید طرز عمل میں کامیابی کی سب سے پختہ بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ تو چلیں اب اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ معلومات کی اس تیز رفتار دنیا میں یہ قدیم فلسفہ واقعی ہمیں رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل طاقت غلبہ پانے میں نہیں ہے بلکہ حقائق کے ساتھ بہنے میں ہے۔ حقائق کے ساتھ بہنے میں، یہ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ان ابواب کی گہرائی میں جائیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹاؤ آخر ہے کیا۔ اگر اسے بالکل سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو ٹاؤ کا مطلب ہے راستہ یا کائنات کا ایک قدرتی بہاؤ۔ جیسے پانی کا بہاؤ؟ بالکل صحیح۔ اس کی سب سے بہترین مثال پانی کی ہی ہے۔ پانی جب پہاڑ سے گرتا ہے تو وہ پتھروں سے لڑتا نہیں ہے، وہ ضد نہیں کرتا، بلکہ اپنا راستہ وہاں سے بناتا ہے جہاں مزاحمت سب سے کم ہو۔ اور حیرت انگیز طور پر وقت گزرنے کے ساتھ وہی نرم پانی سخت ترین پتھروں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہی وہ بنیادی سوچ ہے جو ان تمام ابواب میں نظر آتی ہے، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہمارے روایتی نظریات کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ پانی کی مثال تو واقعی بہت کچھ واضح کر دیتی ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت مثال باب 66 میں دی گئی ہے جسے سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سمندر والی مثال ہے نا؟ ہاں، ماخذ میں سمندر کا ذکر ہے کہ تمام ندیاں سمندر کی طرف بہتی ہیں کیونکہ وہ ان سے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی سمندر کی طاقت اس کی بلندی یا تکبر میں نہیں بلکہ اس کی گہرائی اور پستی میں ہے۔ عاجزی ہی دراصل اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم آج کی اس شدید مسابقتی کارپوریٹ دنیا کو دیکھیں تو کیا نیچے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ آپ کو روند کر آگے نکل جائیں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ نظریہ جدید سرمایہ دارانہ نظام سے متضاد نہیں ہے؟ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نظریہ آج بھی اتنا ہی کارگر ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔
اسے آج کی جدید انتظامی اصطلاح میں خادم قیادت یا سرونٹ لیڈرشپ کہا جاتا ہے۔ سرونٹ لیڈرشپ؟ ہاں جی، باپ واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر کوئی عوام پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو اسے خود کو ان کے نیچے رکھنا ہوگا، اور اگر رہنمائی کرنی ہے تو ان کی پیروی کرنا سیکھنا ہوگی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ نیچے رہنے والا رون دیا جائے گا۔ لگتا تو یہی ہے، لیکن ذرا ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک بڑی مثال پر غور کریں۔ اوپن سورس سافٹ ویئر جیسے کہ لائنکس کو دیکھیں۔ روایتی بڑی کمپنیوں نے اپنی طاقت کے زور پر مارکیٹ پر غلبہ پانے کی کوشش کی، اپنے کوڈ کو چھپا کر رکھا، اور سب سے اوپر بیٹھ کر احکامات دیے۔ بالکل، جبکہ لائنکس نے خود کو بالکل نیچے رکھا، اپنے آپ کو اوپن سورس کر دیا اور دنیا بھر کے لاکھوں ڈیولپرز کو دعوت دی کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا؟ نہیں کیا، بلکہ سمندر کی طرح سب کو اپنے اندر سمو لیا۔ آج انٹرنیٹ کا سب سے بڑا حصہ، سپر کمپیوٹرز اور سرورز، اسی اوپن سورس نظام پر چلتے ہیں۔ یہ ہے نیچے رہ کر سب سے بڑی طاقت بننے کی عملی مثال۔ دفتر کا باس ہو یا کوئی حکمران، اگر وہ عوام سے اوپر ہے تو لوگ اس کا دباؤ محسوس کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں تو جب کوئی اوپر ہوتا ہے تو نیچے والوں کو ہمیشہ ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے نا۔ اس کا جواب ماخذ کے انہی الفاظ میں چھپا ہے، جہاں مصنف کہتا ہے کہ ایک سچا ماسٹر جب آگے چلتا ہے تو کوئی خود کو استعمال ہوتا ہوا محسوس نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لیڈر کسی سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا، وہ انا کی تسکین کے لیے کام نہیں کر رہا۔ بالکل، وہ اپنی انا کے لیے نہیں بلکہ مقصد اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مینیجر جو ہر وقت یہ پوچھے کہ میں ٹیم کا کام کیسے آسان کر سکتا ہوں، وہ بظاہر خادم لگ رہا ہے، لیکن دراصل پوری ٹیم کے دلوں پر راج کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی باس یا رہنما کا مقصد اپنی ٹیم کے راستے کی رکاوٹیں ہٹانا بن جائے تو وہ حریف نہیں رہتا بلکہ محافظ بن جاتا ہے۔ محافظ بن جاتا ہے، بالکل، چونکہ وہ کسی سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتا، اسی لیے کوئی اور بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور خوشی سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ عاجزی میں ایک عجیب سی میگنیٹک کشش ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ جب حالات بہت خراب ہوں، ہر طرف آفراتفری ہو، تو کوئی انسان اس عاجزی اور سمندر جیسی گہرائی کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ عینی یا غیر عملی کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے ان کے لیے یہ بالکل درست ہے۔ جی، اس باب میں 3 انمول خزانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، جو انسان کو زمین سے جوڑے رکھتے ہیں: سادگی، صبر اور ہمدردی۔ یہ تینوں خزانے بظاہر بہت عام سے الفاظ لگتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور دراصل یہی اس پورے فلسفے کی جڑ ہیں۔ پہلا خزانہ سادگی ہے۔ سادگی مطلب افعال اور سوچ میں سادگی؟ جی، متن کے مطابق افعال اور سوچ میں سادگی اختیار کرنا دراصل انسان کو اس کے وجود کے اصل منبع کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ ہم انسانوں کی عادت ہے کہ ہم چیزوں کو حد سے زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ واقعی؟ سوچنے کا انداز، کاروباری حکمت عملیاں، زندگی گزارنے کا طریقہ، سب کچھ اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف مشکل راستوں پر چلنے سے ملتی ہے۔ مجھے اس بات پر وہ روزمرہ کی ایک مثال یاد آ رہی ہے، جب ہم کسی شیشے کے جار کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ اگر وہ پھنس جائے تو ہم پوری طاقت لگاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ہاتھ بھی زخمی کر لیتے ہیں۔ ہم طاقت اور پیچیدگی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، زور زبردستی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بس اسے تھوڑی دیر گرم پانی کے نیچے رکھ دیں تو وہ قدرتی طور پر پھیل کر خود ہی کھل جاتا ہے۔ یہ سادگی کی وہ طاقت ہے جو زور زبردستی سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ کیا ذہنی سادگی بھی کچھ اسی طرح کام کرتی ہے؟ یہ ایک بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ ذہنی سادگی بھی بالکل اسی گرم پانی کی طرح کام کرتی ہے۔ جب ذہن غیر ضروری مفروضوں، سازشی نظریات اور شکوک و شبہات سے پاک ہوتا ہے، تبھی حقائق کو ان کی اصل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی صورتحال کو ویسا ہی دیکھا جائے جیسی وہ ہے؟ بالکل، سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اپنی طرف سے خیالات کا غلاف نہ چڑھایا جائے، اور اسی ذہنی صفائی سے دوسرا خزانہ جنم لیتا ہے، یعنی صبر۔ اور یہاں صرف دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی صبر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ دشمنوں کے ساتھ صبر؟
یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہو اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ جدید دور کی کاروباری یا سیاسی رسہ کشی میں اگر کوئی حریف کمپنی یا کوئی شخص جارحانہ انداز میں حملہ کر رہا ہو تو کیا واقعی صبر کام آ سکتا ہے؟ یہ تو کمزوری کی علامت محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، لیکن ٹاؤ کے فلسفے میں صبر کا مطلب غیر فعال ہو کر ہار مان لینا یا بزدلی دکھانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے فوری اور جذباتی رد عمل سے گریز کرنا۔ ایک قدم پیچھے ہٹنا۔ جی، جب کوئی حریف جارحیت دکھاتا ہے تو وہ اکثر جذبات میں آ کر غلطیاں بھی کرتا ہے اور اپنے وسائل کو تیزی سے جلا دیتا ہے۔ اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر صورتحال کا مشاہدہ کریں اور اپنے وقت کا انتظار کریں تو ہم دشمن کی اسی جارحیت کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ کائنات کے فطری بہاؤ کے ساتھ چلتے ہوئے۔ بالکل، یہ مارشل آرٹس کی طرح ہیں، جہاں مدّا مقابل کے وار کو براہ راست روکنے کے بجائے اس کی توانائی کو اسی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ غصے یا خوف میں اٹھایا گیا قدم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے دشمن کے ساتھ صبر دراصل اس کے ذہن کو پڑھنے اور صحیح وقت پر وار کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یعنی وار کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا بلکہ صورتحال پر اپنا کنٹرول بحال رکھنا ہے۔ یہ سوچ واقعی دباؤ کے لمحات میں بہت کام آ سکتی ہے۔ 100%۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے گہرا خزانہ، ہمدردی یا شفقت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ متن سب سے پہلے خود کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتا ہے، جو پھر دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ میل ملاپ کا باعث بنتی ہے۔ یہ بہت بنیادی نکتہ ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کے لیے بہت ظالم یا سخت ہوتے ہیں وہ دراصل اندر سے اپنے آپ سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ کیا خود سے ہمدردی واقعی اتنی بڑی طاقت ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو خود سے ہمدردی وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام انسانی رشتے کھڑے ہیں۔ آج کی دنیا میں پرفیکشنزم کی ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے جہاں ہر انسان خود کو ناکامیوں پر سخت سزائیں دیتا ہے اور خود پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ جی، لیکن جو شخص اپنی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتا، جو خود سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہے، وہ دوسروں کی خامیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ جب انسان خود کے ساتھ نرمی برتتا ہے، اپنی کمزوریوں کو قبول کرتا ہے، تبھی وہ سچی ہمدردی کے قابل ہوتا ہے، تبھی وہ دنیا کے ساتھ ایک بامانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں خزانے، سادگی، صبر اور ہمدردی، کوئی فراریت پسندی نہیں ہے بلکہ عملی زندگی کی وہ مضبوط اور گہری جڑیں ہیں جو کسی بھی طوفان میں درخت کو اکھڑنے نہیں دیتی۔ بالکل، یہ جڑیں اسے مضبوط رکھتی ہیں۔ اور انہی گہری جڑوں کا ثبوت ہمیں باب 68 میں ملتا ہے، جو کہ مقابلے کے رجحان پر ایک بالکل انوکھی بحث چھیڑتا ہے۔ اس باب میں کچھ دعوے کیے گئے ہیں جو ہماری روایتی سوچ کو یکسر پلٹ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ 4 مثالیں جو دی گئی ہیں۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ بہترین کھلاڑی، بہترین سپہ سالار، بہترین تاجر اور بہترین رہنما میں کیا چیز مشترک ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ بہترین کھلاڑی وہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا حریف اپنی بہترین حالت میں ہو۔ بہترین سپہ سالار وہ ہے جو دشمن کے ذہن میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہترین تاجر وہ ہے جو عوامی مفاد کی خدمت کرتا ہے۔ اور بہترین رہنما وہ ہے جو عوام کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں۔ اب ایک عام سوچ تو یہی ہے کہ ہر کھلاڑی چاہتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہو تاکہ جیتنا آسان ہو۔ پھر ایک عظیم کھلاڑی اپنے حریف کی مضبوطی کی تمنا کیوں کرے گا؟ یہ تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات لگتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے، لیکن یہاں عدم مسابقت کی خوبی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ کھلاڑی جیتنا نہیں چاہتا یا اسے کامیابی سے دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک سچا اور عظیم کھلاڑی کھیل کے عمل سے محبت کرتا ہے، صرف نتیجے یا ٹرافی سے نہیں۔ اگر حریف کمزور ہوگا تو اس عظیم کھلاڑی کے اپنی صلاحیتوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ وہ خود کو مزید بہتر کیسے بنائے گا؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ کھیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، روجر فیڈرر اور رافیل نڈال جیسے ٹینس کے عظیم کھلاڑیوں کی مثال لے لیں۔ کیا وہ ایک دوسرے کو کمزور دیکھنا چاہتے تھے؟ میرا تو نہیں خیال۔ وہ تو ہمیشہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے۔ نہیں، ان کی شدید ترین حریفانہ کشمکش نے ہی انہیں ٹینس کی تاریخ کے عروج پر پہنچایا۔ وہ جارحیت یا نفرت سے نہیں بلکہ کھیل کے جذبے سے میدان میں اترتے تھے۔ یہ بات تو 100% درست ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو عظیم تر بنایا،
اگر سامنے کوئی کمزور کھلاڑی ہوتا تو وہ بھی وہیں تک محدود رہ جاتے. یعنی وہ محض جیتنے کے لیے نہیں کھیل رہے تھے، وہ اپنے فن کو کمال تک پہنچانے کے لیے کھیل رہے تھے. بالکل. اور یہی اصول اس بہترین سپہ سالار پر بھی لاگو ہوتا ہے جس کا ذکر باب میں ہے. بہترین سپہ سالار غصے میں آ کر اندھا دھن گولیاں نہیں چلاتا، بلکہ وہ دشمن کے ذہن میں داخل ہو جاتا ہے. وہ غصے اور جارحیت سے خالی ہوتا ہے، اسی لیے وہ بالکل واضح انداز میں سوچ سکتا ہے. قدیم جنگی حکمت عملی کے ماہر سن تزو نے بھی یہی کہا تھا کہ سب سے بہترین جنگجو وہ ہے جو لڑے بغیر ہی جیت جائے. لڑے بغیر جیت جائے. یہ ٹاؤ کے فلسفے سے کتنا ملتا جلتا ہے. بالکل. جب ایک سپہ سالار خوف، غصے یا نفرت کے زیر اثر ہوتا ہے تو اس کا ویژن دھندلا جاتا ہے اور وہ جذبات میں آ کر غلط فیصلے کرتا ہے. لیکن جب وہ پرسکون ہوتا ہے تو وہ صورتحال کو بالکل ویسے ہی دیکھتا ہے جیسی وہ ہے. وہ دشمن کی چالوں کو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی بھانپ لیتا ہے. اس کا ذہن ایک صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے. جی، جو دشمن کی ہر حرکت کو منعکس کرتا ہے. اور پھر اس باب میں بہترین تاجر کا ذکر ہے، جو کہ آج کے معاشی نظام کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. واقعی، ماخذ کے مطابق بہترین تاجر وہ ہے جو عوامی مفاد کی خدمت کرتا ہے. آج کے دور میں جہاں کارپوریٹ جنگیں لڑی جاتی ہیں، حریفوں کو مارکیٹ سے نکالنے کی سازشیں ہوتی ہیں، وہاں یہ تصور کتنا عجیب لگتا ہے کہ بہترین تاجر وہ ہے جو خدمت پر توجہ دے. عجیب لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہی سب سے پائیدار ماڈل ہے. جو تاجر صرف حریف کو گرانے میں لگا رہتا ہے وہ بالآخر اپنی پروڈکٹ اور اپنے صارفین کو بھول جاتا ہے. لیکن جو لوگوں کا مسئلہ حل کرنے، ان کی زندگی آسان بنانے اور کوئی حقیقی ویلیو پیدا کرنے پر توجہ دیتا ہے، مارکیٹ تو خود بخود اس کی ہو جاتی ہے. اس کا مقابلہ کسی سے رہتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک بالکل نئی راہ پر چل نکلتا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تمام لوگ، کھلاڑی، سپہ سالار، تاجر اور رہنما آپس میں جڑ جاتے ہیں. یہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹر اس لیے ہیں کیونکہ ان میں جارحیت نہیں ہے. یہ حالات کے خلاف مزاحمت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ حقائق کے ساتھ بہرے ہوتے ہیں. متن کے آخر میں ان کے لیے ایک انتہائی خوبصورت تشبیہ استعمال کی گئی ہے کہ ان معاملات میں وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں اور ٹاؤ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہوتے ہیں. بچوں کی طرح؟ یہ بہت خوبصورت ہے. ذرا بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں. وہ مکمل طور پر اس لمحے میں موجود ہوتے ہیں. ان کا کوئی پوشیدہ ایجنڈا نہیں ہوتا، ان کی کوئی انا بیچ میں نہیں آتی کہ انہیں دوسرے بچے کو نیچا دکھانا ہے. وہ بس کھیل کا حصہ ہوتے ہیں. یہی وہ خالص پن ہے جو ان عظیم لوگوں کو نتائج کی دیوانی ہوس سے آزاد کر کے ایک کھیل کے جذبے سے بھر دیتا ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس پوری گفتگو میں دیکھا کہ طاقت کی وہ تصویر جو بچپن سے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے، جس میں غصہ ہے، کنٹرول ہے، مسابقت ہے اور دوسروں کو دبا کر آگے نکلنا ہے، وہ دراصل کتنی کھوکھلی ہے اور پرفیکشنزم سے بچا کر ایک مضبوط بنیاد دیتے ہیں. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ سچی کامیابی دوسروں کو کچلنے میں نہیں، بلکہ اس عدم مسابقت کی خوبی میں پوشیدہ ہے، جہاں انسان زندگی کو ایک جنگ کے بجائے ایک کھیل سمجھ کر جیتا ہے. اگر ہم اسے جدید دور کے چیلنجز سے جوڑیں تو اس کی اہمیت مزید نکھر کر سامنے آتی ہے. آج کے دور میں ہر شخص شدید دباؤ، مقابلے کی اندھی دوڑ اور برن آؤٹ کا شکار ہے. ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہلکان ہے. معلومات کے اس طوفان اور مسابقت کے اس دور میں یہ قدیم فلسفہ ایک پرسکون اور متوازن زندگی گزارنے کا عملی راستہ دکھاتا ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر انسان حریف نہیں ہے تو ذہنی سکون تو ملے گا ہی، کام کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. یعنی بعض اوقات اپنی گرفت کو ڈھیلا چھوڑنا اور حالات کو زبردستی کنٹرول کرنے کی ضد سے باز آنا ہی سب سے بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ یقیناً سوچنے کا ایک بالکل نیا بلکہ ایک پرسکون اور آزاد کر دینے والا زاویہ ہے. آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے اس قدیم فلسفے کی گہرائی کو تھوڑا بہت محسوس کرتے ہیں، لیکن آج ہم اسے عام زندگی، ہمارے ذہنی تناؤ اور سماجی روابط کی آئینک سے نئے انداز میں دیکھیں گے. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ڈسکشن کافی مزیدار ہونے والی ہے. اس گفتگو کا حصہ بننا ہمیشہ ایک نیا اور تازہ خیز تجربہ ہوتا ہے میرے لیے. اس قدیم متن کی سب سے خوبصورت بات ہی یہی ہے کہ یہ آسان اور سیدھے لفظوں میں ایسی آئینہ داری کرتا ہے کہ ہماری بنیادی جبلت، ہمارا ذہن اس پر سوال اٹھانے لگتا ہے. ہاں، کیونکہ ہمارا ذہن تو ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے.
بالکل. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی کی مشکل حالات کو سلجھانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، حملہ آور ہونا چاہیے، یا کم از کم مکمل عقلی دلائل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو کہ آج کے دور کا ایک نارم بن چکا ہے. ہاں، لیکن یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات طاقت کا اصل مظاہرہ آگے بڑھنے میں نہیں بلکہ پیچھے ہٹنے میں ہوتا ہے. آج ہم ان قدیم لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی نفسیات کو آج کے دور کی عملی مثالوں کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. متن کی شروعات ایک عسکری یعنی فوجی حکمت عملی کے حوالے سے ہوتی ہے. وہاں جرنیلوں کا ایک کال نقل کیا گیا ہے کہ پہلا قدم اٹھانے کے بجائے انتظار کرنا اور دیکھنا بہتر ہے. صحیح. اور آگے لکھا ہے کہ 1 انچ آگے بڑھنے کے بجائے 1 گز پیچھے ہٹنا بہتر ہے. اسے وہاں بنا آگے بڑھے آگے بڑھنا اور بنا ہتھیار استعمال کیے پیچھے دھکیلنا کہا گیا ہے. جو کہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے. فلسفیانہ حد تک تو یہ سننے میں انتہائی پرسکون لگتا ہے، لیکن اگر میں اسے آج کے دور کی اینک سے دیکھوں، مثلاً کسی کاروباری ماحول میں یا کسی سخت مقابلے میں، تو کیا پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ انسان کمزور ہے؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. یعنی اگر کسی کا مزاحم اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ فرد 1 گز پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کیا وہ مکمل طور پر دب نہیں جائے گا؟ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں وہاں تو سروائیول آف دا فٹسٹ اور اپنا دفاع کرنے کا رواج ہے. یہ وہ بنیادی الجھن ہے جو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ ہم نے فتح کا مطلب صرف غالب آنا یا دوسرے کو گرا دینا سمجھ لیا ہے. ہاں، ہم فتح کو صرف جیت اور ہار کے پیمانے پر دیکھتے ہیں. لیکن یہاں جس پیچھے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے وہ شکست تسلیم کرنا یا دب جانا نہیں ہے. اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے مارشل آرٹس میں خصوصاً آئیکیڈو یا جوڈو میں سکھایا جاتا ہے. اوہ اچھا، مارشل آرٹس والی مثال. ہاں، دیکھیں، جب مخالف پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے تو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا نتیجہ صرف ٹکراؤ اور چوٹ کی صورت میں نکلتا ہے. سخت چیز ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ لچکدار چیز بچ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بجائے ماہر لڑاکو تھوڑا سا رخ بدل لیتا ہے، 1 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس طرح مخالف کی اپنی ہی طاقت اور رفتار اس کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے. یعنی اس حکمت عملی کا اصل مقصد مخالف کی طاقت کو اس کے ہی خلاف استعمال کرنا ہے، بنا اپنی توانائی ضائع کیے. بالکل یہی پوائنٹ ہے. اور یہ صرف جسمانی جنگ کی بات نہیں ہے. کاروباری ماحول، دفتری سیاست یا کسی گرما گرم سماجی بحث میں بھی یہی لاگو ہوتا ہے. فرض کریں کسی جگہ بحث شروع ہو جاتی ہے اور ایک فریق مسلسل غصے میں حملہ آور ہے، جو کہ میٹنگز میں کافی عام ہے. صحیح بات ہے. اگر جواب میں دوسرا فریق بھی چلانے لگے تو معاملہ مزید الجھ جاتا ہے. لیکن اگر ایک فرد خاموشی اختیار کر لے یا فوراً رد عمل دینے کے بجائے حالات کو سمجھنے کے لیے وقت لے، یعنی عقلی طور پر پیچھے ہٹ جائے. ہاں، عقلی طور پر پیچھے ہٹ جائے تو وہ دراصل صورتحال کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوتا ہے. اس کی لچک اور خاموشی مخالف کی شدت کو ضائع کر دیتی ہے. یہ حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ اصلی طاقت لڑے بنا حاوی ہونے میں ہے. ضد اور انا انسانیت کو کمزور کرتی ہیں، جبکہ لچک اور صبر اسے مضبوط بناتے ہیں. یہ مارشل آرٹ والی مثال اس تصور کو واقعی بہت واضح کرتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ گہری اور شاید آج کے دور کے حساب سے سنگین بات متن کے اس حصے میں آتی ہے جہاں دشمن کے تصور کو مزید کھولا گیا ہے. یہ چیپٹر کا بہت اہم حصہ ہے. ہاں، وہاں لکھا ہے کہ دشمن کو کمتر سمجھنے سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں، اور پھر اس کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ دشمن کو کمتر سمجھنے کا اصل مطلب اسے مکمل طور پر برا یا شیطانی تصور کرنا ہے. ایول لیبل کر دینا. صحیح. ایسا کرنے سے انسان اپنے 3 خزانے تباہ کر بیٹھتا ہے اور نتیجتاً خود بھی دشمن بن جاتا ہے. میں اس نقطے پر تھوڑی اور گہرائی میں جانا چاہوں گی. ضرور. جب سوسائٹی میں کسی برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہوتا ہے تو فطری سی بات ہے کہ اس مخالف قوت کو برا ہی تصور کیا جائے گا. اگر اسے برا نہ سمجھا جائے تو لڑنے یا مزاحمت کرنے کا اخلاقی جواز کہاں سے آئے گا؟ میں یہ سوچ رہی تھی. یہ بہت غور طلب نقطہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں صدیوں سے انسانیت سب سے زیادہ دھوکہ کھاتی آئی ہے. جب ہم کسی شخص، گروہ یا نظام کو مکمل طور پر برا، ایول یا شیطانی کا لیبل دے دیتے ہیں تو ہم دراصل ان کی انسانیت سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں انسان مانتے ہی نہیں. بالکل. اور جیسے ہی ہم کسی دوسرے کی انسانیت کو ختم کرتے ہیں، ہمارے اپنے اندر کی انسانیت بھی مرنے لگتی ہے.
ماتن جن 3 خزانوں کا ذکر کرتا ہے وہ ہیں رحم دلی یعنی کمپیشن، خفایت شاری یا سادگی، اور تواضع یعنی آگے بڑھ کر خود کو نمایاں نہ کرنے کی عادت۔ ہیوملٹی۔ ہاں، ہیوملٹی۔ یہ انسانی روح کی بنیادی اور اصل طاقتیں ہیں۔ جب دشمن کو مکمل برا تصور کر کے دل میں صرف غصہ اور نفرت بھر لی جائے تو یہ تینوں خزانے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بات کو آج کے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ماحول سے جوڑ کر دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہی کشمکش نظر آتی ہے۔ کسی بات پر آن لائن بحث شروع ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ مخالف رائے رکھنے والوں کو نہ صرف غلط سمجھتے ہیں بلکہ انہیں سوسائٹی کے لیے ناقابل قبول اور شیطانی ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں۔ کینسل کلچر کی سب سے بڑی مثال ہے یہ۔ اور اس کوشش میں وہ فریق ایسی زبان، ایسی گالیاں اور ایسے سخت رویے اپناتا ہے جو بظاہر اس برائی سے بھی زیادہ خوفناک لگتے ہیں جس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی۔ یعنی وہ لڑائی جیتنے کے چکر میں آہستہ آہستہ وہی درندہ بن جاتے ہیں جس کے خلاف وہ میدان میں اترے تھے۔ بالکل درست تجزیہ ہے یہ، اور پھر متن کا وہ حصہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے کہ آپ خود بھی دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا اخلاقی مقام کھو دیا۔ صحیح کہا، آپ نے اپنا اخلاقی مقام اور اپنے اندر کا سکون دونوں کھو دیے۔ اس کی بجائے جب حالات یا دشمن کو ایک ایسی قوت کے طور پر دیکھا جائے جو شاید کسی غلط فہمی، ڈر یا مجبوری کا شکار ہے، بنا اسے برا کہے تو آپ اپنے اندر کے رحم اور تواضع کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ یعنی دشمن کو بھی ایک انسان کی طرح دیکھنا۔ ہاں، اس سوچ کا آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب دو طاقتیں ٹکراتی ہیں تو فتح آخرکار اسے ملتی ہے جو جھکنا جانتا ہے، کیونکہ جو جھکتا ہے وہ اپنی اصل بنیاد اور انسانیت سے جڑا رہتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے وہ اپنی ہی نفرت اور سختی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جھکنا، پیچھے ہٹنا اور رحم دکھانا اتنا ہی کارگر اور زندگی کے لیے مفید ہے تو آخر ہمارا ذہن ان باتوں کو آسانی سے قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ الجھن مجھے گفتگو کے اگلے قدم کی طرف لے آتی ہے، جہاں متن میں ایک بڑا حیرت انگیز دعویٰ کیا گیا ہے۔ چیپٹر 70 کی طرف۔ جی، مصنف کہتا ہے کہ میری تعلیمات سمجھنے میں انتہائی آسان ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی سادہ ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہماری عقل انہیں کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اگر عقلی طور پر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو ناکامی ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے۔ میں اس تضاد پر تھوڑی الجھ گئی ہوں۔ اگر ایک چیز واقعی اتنی آسان ہے تو ہماری عقل جو کہ انتہائی پیچیدہ سائنسی اور ریاضی کے مسائل حل کر لیتی ہے، وہ اس سادگی کو کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ یہ الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ذہن یا انٹلیکٹ کو زندگی کی ہر الجھن کا واحد حل سمجھ لیا ہے۔ عقل کا بنیادی کام ہے چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹنا، ان کا تجزیہ کرنا، نتیجہ نکالنا اور چیزوں پر قابو پانا، کنٹرول کرنا۔ بالکل۔ زندگی کا جو اصل بہاؤ ہے، جو فطری راستہ ہے، وہ نہ تو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر زبردستی قابو پایا جا سکتا ہے۔ متن میں بتایا گیا ہے کہ میری تعلیمات دنیا سے بھی پرانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچائی ان منطقی اصولوں سے پہلے کی ہے۔ ہاں، یہ سچائی ان عقلی اصولوں سے پہلے کی ہے جو انسانی ذہن نے اپنے تحفظ کے لیے بنائے ہیں۔ جب ہم ذہن اور دلیل سے ان فطری تعلیمات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل ہواؤں کو قید کرنے کی بے سود کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کو ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں کوئی شخص تیراکی یعنی سوئمنگ سیکھ رہا ہے۔ جب تک وہ اپنے ذہن میں فاصلے اور رفتار کا حساب لگاتا رہے گا یا کتابوں میں ہاتھ پاؤں مارنے کے عقلی دلائل پڑھتا رہے گا، وہ پانی میں اترتے ہی ڈوبنے لگے گا۔ کیونکہ اس کا جسم تناؤ کا شکار ہوگا۔ صحیح، کیونکہ تناؤ کی وجہ سے وہ پانی کے مخالف جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ان منطقی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے جسم کو پانی کے حوالے کر دیتا ہے اور پانی کی رفتار کو محسوس کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے تو تیرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ متن اگلے ہی لمحے یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو؟ یہ تیراکی والی مثال انتہائی مناسب ہے۔ یہاں دل کے اندر جھانکنے کا مطلب محض جذباتی اور رومانی ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس گہرے وجدان، اس انٹویشن پر بھروسہ کرنا ہے جو ہمارے ذہن کی مسلسل شور و غل اور عقلی دلائل کے نیچے کہیں دب گیا ہے۔ یعنی وہ آواز جو ہمیں فطری طور پر گائیڈ کرتی ہے؟ ہاں،
عقل ہمیشہ دلائل ڈھونڈتی ہے، فائدہ اور نقصان کا حساب لگاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو عقل فوراً کہے گی کہ اس نے نقصان پہنچایا ہے، برابر کا بدلہ لینا ضروری ہے، ورنہ کمزوری ظاہر ہوگی۔ لیکن دل کچھ اور کہتا ہے۔ بالکل، دل کی گہرائی میں موجود وجدان بتاتا ہے کہ بدلہ لینے سے معاملات اور الجھیں گے اور اندر کا سکون مزید خراب ہوگا۔ اس لیے قدیم حکمت عقل کی ان حدود کو پہچان کر وجدان کی اس آواز کو سننے کی دعوت دیتی ہے جو بغیر کسی منطق کے سچائی جانتی ہے۔ یہ عقل پر حد سے زیادہ انحصار ہمیں ایک اور وسیع سماجی اور نفسیاتی بیماری کی طرف لے جاتا ہے جو اگلے چیپٹر کا موضوع ہے۔ اس ذہنی غرور کا سب سے بڑا نقصان وہاں سامنے آتا ہے جہاں لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، جو آج کل بہت عام ہے۔ یہ قدیم متن ایک انتہائی سخت جملہ پیش کرتا ہے، نہ جاننا ہی سچی دانش ہے اور جاننے کا گمان ایک بیماری ہے۔ جب یہ حصہ سامنے آتا ہے تو فوراً آج کا زمانہ ذہن میں گھوم جاتا ہے، جہاں معلومات کی فراوانی کو اور ہر موضوع پر حتمی رائے رکھنے کو اعلیٰ درجے کی قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، معلومات کو وزڈم سمجھ لیا گیا ہے۔ صحیح، ہر دن نئے مسائل آتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کا مکمل عقلی جواب ہو۔ یہ دور حاضر کا ایک انتہائی سنگین عالمیہ ہے اور ماڈرن سائیکالوجی میں اس رجحان پر کافی تحقیق ہوئی ہے۔ اسے جاننے کا گمان یا بیماری اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کے سیکھنے اور سمجھنے کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک ریجڈ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ بالکل، جب کوئی یہ تصور کر لیتا ہے کہ وہ پہلے سے سب جانتا ہے تو وہ کسی بھی نئے نقطے نظر کو قبول کرنے کے بجائے صرف ان باتوں پر دھیان دیتا ہے جو اس کی پہلے سے موجود سوچ کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ گمان اس کے ذہن میں اکڑ پیدا کرتا ہے اور آخرکار وہ منطقی اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا اتنی پیچیدہ اور متغیر ہے کہ کوئی بھی ذہن اسے مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ یعنی حالت اس بھرے ہوئے برتن کی طرح ہو جاتی ہے جس میں مزید پانی داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی اور وہ باہر گرنے لگتا ہے۔ بہترین تشبیہ دی آپ نے۔ لیکن یہاں اس نہ جاننے کی دانش یعنی نالج آف ناٹ نوئنگ کو اپنانا بہت دشوار محسوس ہوتا ہے۔ لوگ محفلوں میں، دفتری میٹنگز میں یا عوامی جگہوں پر یہ اقرار کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ اسے سوسائٹی میں جہالت، کم علمی یا کمزوری کی نشانی تصور کیا جاتا ہے۔ سوسائٹی ہمیں ہر وقت جواب دینے پر مجبور کرتی ہے۔ حالانکہ متن یہ سکھا رہا ہے کہ اس بات کا کھلے عام اقرار کرنا کہ ہم نہیں جانتے دراصل سچی آزادی اور اصل عقل مندی ہے۔ تو پھر اس غرور اور جاننے کی ضد جیسی بیماری کا علاج کیا بتایا گیا ہے اس فلسفے میں؟ علاج انتہائی سادہ ہے، لیکن اسے اپنے اندر اتارنا بہت ہمت کا کام ہے۔ متن واضح طور پر کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ تسلیم کرو کہ تم بیمار ہو، یعنی اپنی لا علمی کا اقرار کرو۔ پھر ہی تم صحت کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جب تک انسان اس وہم سے باہر نہیں آتا کہ اس کی معلومات مکمل ہیں، وہ شفا نہیں پا سکتا۔ اس ضمن میں ایک استاد یا دی ماسٹر کی مثال دی گئی ہے۔ یہاں استاد وہ نہیں جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، جو عام طور پر ہم استاد کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، بلکہ استاد وہ ہے جو اپنی نہ جانے میں مکمل طور پر پرسکون ہو۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کائنات اتنی وسیع اور اس قدر گہری ہے کہ اسے چند عقلی اصولوں اور کتابی معلومات میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کنٹرول چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح، وہ اس جاننے کی بیماری سے خود کو آزاد کر لیتا ہے اور اس آزادی کی وجہ سے وہ اندر سے سچی طرح مکمل اور شفا یاب محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی لا علمی پر شرمندہ ہونے کے بجائے اسے تجسس اور نئی دریافت کے کھلے دروازے کے طور پر دیکھتا ہے۔ حیرت یا سینس آف آ، اور یہی پوائنٹ ہماری اس گفتگو کو ایک اور گہرے تجربے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ چیپٹر 72 جہاں او کی بات ہوتی ہے۔ جی، جب ہم جانتے ہیں کہ ہم اس بڑی کائنات کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں تو ہمارے اندر حیرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹن ہیٹن ایک انتہائی گہرا مشاہدہ پیش کرتا ہے کہ جب لوگ اپنی اس حیرت کا احساس کھو دیتے ہیں تو وہ مذہب اور بنے بنائے عقائد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ ڈوگماس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب انہیں خود پر اور اپنی آواز پر اعتماد نہیں رہتا تو وہ سوسائٹی میں موجود باہری اختیار یا اتھارٹی پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ میں اس نقطے کو تھوڑا اور تفصیل سے سمجھنا چاہتی ہوں۔
کیا یہ مذہب یا قوانین کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، یا یہ اس کیفیت کی نشاندہی ہے جہاں لوگ محض ڈر کی وجہ سے رسومات کی اندھی تقلید کرتے ہیں؟ یہ قدیم فلسفہ مذہب یا قوانین کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ روحانیت کی اصل روح کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ حیرت کا احساس اصل بھی کیا ہے؟ جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ اور اس کائنات کی لامحدود وسعت کو محسوس کرتا ہے، تو اس کا ذہن بالکل خاموش ہو جاتا ہے، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حیرت کا اصل روحانی تجربہ ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب لوگ اس ناجانے اور حیرت کی کیفیت سے گھبرانے لگتے ہیں۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کے پاس جوابات نہیں ہیں تو وہ انسیکیور ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی راستہ دکھانے والا چاہیے۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے انہیں بنے بنائے جوابات، سخت قوانین اور واضح رسومات چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ اپنے اندر کے اس گہرے تجربے کے بجائے دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں اور سانچے میں ڈھلی ہوئی اتھارٹی کا سہارا لینے لگتے ہیں، کیونکہ اس سے انہیں ایک جھوٹی اور عقلی تسلی ملتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو جب انسانی وجدان اور دل کی آواز خاموش ہو جاتی ہے اور خود اپنی ذات پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، تب لوگ کسی نظام، کسی سیاسی یا سماجی اتھارٹی یا کسی رہبر کی طرف دیکھتے ہیں جو آ کر انہیں بتائے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ انہیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل مینول چاہیے ہوتا ہے جو انہیں ان کی اپنی ذمہ داری سے آزاد کر دے۔ لیکن جو استاد یا ماسٹر کا کردار متن میں پیش کیا گیا ہے، وہ اس معاملے میں بالکل ایک مخالف راستہ اختیار کرتا ہے۔ متن کہتا ہے کہ استاد قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے تاکہ لوگ الجھن کا شکار نہ ہوں۔ وہ بنا کسی تعلیم کے سکھاتا ہے تاکہ لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے کچھ نہ بچے۔ ٹیچرز وداؤٹ ٹیچنگ۔ ہاں، اگر کوئی تعلیم ہی نہیں دے گا، کوئی عقیدہ ہی نہیں بتائے گا، تو وہ سکھائے گا کیسے؟ یہ سلسلہ بڑا عجیب اور الٹ معلوم ہوتا ہے۔ اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں گفتگو کے شروعاتی حصے کی طرف واپس جانا ہوگا، جہاں ہم نے عقل اور دل کے فرق پر بات کی تھی۔ استاد یہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو قوانین کی ایک لمبی فہرست دے دے گا، زندگی کے سخت اصول بنا کر دے دے گا، تو لوگ صرف ان الفاظ کو رٹنے لگیں گے اور انہیں مقدس سمجھ کر ان کی اندھی تقلید شروع کر دیں گے۔ وہ اس میسج کی بجائے میسنجر کی پوجا کرنے لگیں گے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی سچی حیرت اور وجدان کو بھول کر اس استاد کو ہی ایک اتھارٹی یا صنم مان لیں گے۔ بنا تعلیم کے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ استاد اپنی ذات سے، اپنے اعمال سے، اپنے سکون اور اپنی لچک سے ایک زندہ مثال قائم کرتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے درس دیتا ہے، لفظوں سے نہیں۔ صحیح۔ وہ لوگوں پر اپنے عقائد مسلط نہیں کرتا، بلکہ ان کے سامنے سے وہ عقلی بیساکھیاں اور جوابات ہٹا لیتا ہے جن پر وہ سہارا کیے ہوئے تھے۔ جب کسی کے پاس رٹنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا اور تقلید کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا، تو آخرکار اسے مجبوراً اپنے اندر ہی جھانکنا پڑتا ہے۔ یہ بات سچ میں سوچ کے پیمانے بدل دینے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سچا رہبر یا سچا معلم وہ نہیں جو آپ کو متقدین اور فالوورز کی لمبی قطار میں کھڑا کر دے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے ہاتھ سے بیساکھیاں چھین لے تاکہ آپ خود اپنے قدموں پر چلنا سیکھیں اور اپنے تجربے سے سچائی تک پہنچیں۔ اپنی اندر کی آواز سننا سیکھیں۔ اگر ہم آج کے اس پورے تحقیقی سفر کو اور ان تمام خیالات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک انتہائی اہم اور مکمل تصور سامنے آتا ہے۔ پہلے قدم پر ہم نے یہ دیکھا کہ طاقت ہمیشہ زور زبردستی میں یا دشمن پر حملہ آور ہونے میں نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات پیچھے ہٹنے اور لچک دکھانے میں اصل حکمت چھپی ہے۔ آئیکیڈو کی مثال کی طرح۔ صحیح۔ اور ہم نے یہ بھی غور کیا کہ دشمن کو برا تصور کرنا اور اس سے نفرت کرنا اصل میں خود اپنے اخلاقی خزانوں کو تباہ کرنا ہے۔ بالکل۔ اور اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ ان فطری سچائیوں کو عام عقلی پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ عقل ہمیشہ چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹتی ہے، جبکہ دل اور وجدان زندگی کو مکمل حالت میں قبول کرتے ہیں۔ اور اسی عقل پر مسلسل انحصار نے ہمیں اس جاننے کی بیماری میں مبتلا کیا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا جواب ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس وہم کو چھوڑ دیں اور یہ اقرار کر لیں کہ ہم نہیں جانتے، تو ہم حقیقی دریافت اور سچی دانش تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ اسی نہ جاننے کے سکون کو پا لینا ہمیں کائنات کی اس سچی حیرت سے جوڑ دیتا ہے
جہاں ہم باہری سہارے، بنے بنائے جوابات اور کسی ڈھیٹ اتھارٹی پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے اندر کی آواز پر مکمل یقین کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ سچائی واقعی ہمارے سوچنے کے انداز اور زندگی کی الجھنوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل سکتی ہے۔ اور یہ سب کسی ایک مخصوص زمانے یا وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کی اس دوڑتی بھاگتی، مسلسل مقابلے میں الجھی اور جوابات تلاش کرتی دنیا میں یہ حکمت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ ہم مسلسل شور میں ہیں، ہم مسلسل ذہنی تناؤ میں ہیں۔ واقعی یہ شور اور یہ تناؤ ہماری نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس شور اور تناؤ کا شاید بہترین اور واحد علاج یہی ہے کہ ہم مسلسل آگے بڑھنے اور سب کچھ سمجھ لینے کی اس عقلی ضد کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دیں اور پیچھے ہٹ کر خاموشی کو اور اس نہ جاننے کی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ قدیم فلسفے کے 5 انتہائی پراسرار اور گہرے اقتباسات پر مبنی ہے۔ انہیں ذرائع میں اقتباس نمبر 73 سے 77 کہا گیا ہے۔ یہ بہت پرانی اور گہری تحریریں ہیں۔ ہمارا مشن آج ان قدیم باتوں کا تجزیہ کرنا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ زندگی، نظام حکومت اور انسانی فطرت کے حوالے سے یہ تحریریں کیا پیغام دیتی ہیں۔ صحیح۔ مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ کیسے کنٹرول چھوڑ دینا، لچک پیدا کرنا اور توازن قائم کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ میں پوری طرح تیار ہوں اس بحث کے لیے، کیونکہ جب ہم ان خیالات کو پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا چیلنج محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی اسی بھاگ دوڑ والی سوچ سے بالکل متصادم ہے۔ یہ چیلنج محسوس ہونا بالکل فطری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں ہمیں سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ اگر آپ مسلسل ہاتھ پاؤں نہیں مار رہے یا اگر آپ حالات سے لڑ نہیں رہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ تحریریں ہمیں ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتی ہیں، ایک ایسا راستہ جو بظاہر خاموش ہے لیکن اپنے اندر کائنات کی سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ان اقتباسات کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم طاقت اور کنٹرول کے روایتی نظریات پر نظر ثانی کریں۔ بالکل، اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے اقتباس 73 کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور تصور سے ہوتا ہے۔ اس میں تاؤ کا ذکر ہے، جو کہ ایک قدرتی راستہ یا کائنات کا بنیادی اصول ہے۔ کائنات کا قدرتی بہاؤ۔ جی، تحریر کے مطابق یہ کائناتی اصول ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ یہ مقابلہ کیے بغیر جیت لیتا ہے، ایک لفظ کہے بغیر جواب دیتا ہے اور بلائے بغیر آ جاتا ہے اور بغیر کسی منصوبے کے اپنے کام مکمل کر لیتا ہے۔ سننے میں کتنا پرسکون لگتا ہے نا؟ بہت شاعرانہ لگتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، آج کے دور میں جہاں ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے، وہاں مقابلہ کیے بغیر جیت لینے کا تصور عملی طور پر کیسے ممکن ہے؟ یعنی کیا یہ ہمیں سستی کی طرف نہیں لے جائے گا؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر کچھ نہ کر کے سب کچھ حاصل کر لینے کا یہ تصور کس قدر گہرا ہے۔ تو یہ سستی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ سستی یا کام نہ کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا، بلکہ یہ بغیر رگڑ کے عمل کی بات کر رہا ہے، بلا مزاحمت کام کرنا۔ اچھا، بغیر رگڑ کے عمل؟ ہاں، اسے سمجھنے کے لیے ذرا ایک تیز بہاؤ والے دریا کا تصور کریں۔ میں بتاتی ہوں، اگر ہم لہروں کے خلاف تیرنے کی کوشش کریں گے تو بہت جلد تھک جائیں گے اور شاید ڈوب بھی جائیں۔ ہاں، چاہے ہم کتنی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ بالکل، لیکن اگر ہم دریا کے بہاؤ کو سمجھ لیں اور اس کے ساتھ تیریں تو پانی کی وہی زبردست طاقت ہماری اپنی طاقت بن جاتی ہے۔ یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ دیکھیں، فطرت کسی سے بحث نہیں کرتی، کوئی مقابلہ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی موسم بدلتے ہیں، بیج سے درخت بنتے ہیں اور کائنات کا پورا نظام 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر چلتا رہتا ہے۔ یہ دریا والی مثال واقعی بہت کچھ واضح کر دیتی ہے۔ مطلب طاقت کا اصل استعمال یہ ہے کہ کائناتی بہاؤ کے خلاف توانائی ضائع نہ کی جائے۔ 100% درست۔ اسی اقتباس میں آگے چل کر ایک اور حیرت انگیز مثال دی گئی ہے، ایک کائناتی جال کی۔ ہاں، وہ جال والا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ لکھا ہے کہ تاؤ کا جال پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سوراخ بظاہر بہت بڑے اور ڈھیلے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی چیز اس سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ لگتا ہے کہ قدرتی قوانین اتنے ہماگیر ہیں کہ ہم جتنا مرضی ان سے فرار کی کوشش کریں، بالآخر ہمیں ان کے دائرے میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کائناتی جال دراصل عمل اور رد عمل کے قانون کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ کیسے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم کچھ چالاکیاں دکھا کر یا قدرتی اصولوں کو توڑ کر عارضی فائدہ حاصل کر لیں گے، کیونکہ بظاہر ہمیں فوراً کوئی سزا نہیں ملتی نا۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ جال کے سوراخ بہت بڑے ہیں اور ہم آرام سے نکل گئے ہیں۔ بالکل، لیکن قدرت کا نظام اپنا توازن برقرار رکھتا ہے اور دیر سویر ہر چیز اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے۔ کوئی اس جال سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگلا اقتباس یعنی اقتباس 74 اسی کائناتی خیال کو ہماری انتہائی ذاتی زندگی اور خوف سے جوڑ دیتا ہے۔ ہاں، تبدیلی کا خوف۔ جی، اس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہر چیز بدلتی ہے تو ہم کسی بھی چیز کو زبردستی پکڑ کر رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر موت کا خوف نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جسے حاصل نہ کیا جا سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ چیزوں کو، رشتوں کو اور حالات کو ایک ہی جگہ روکے رکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ بالکل، ہم تبدیلی کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کسی چھٹی پر جاتے ہیں اور ایک ایک منٹ کا شیڈیول بنا لیتے ہیں، پھر ذرا سی ٹریفک ملتی ہے یا موسم خراب ہوتا ہے تو ہمارا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی نفسیات کی نشاندہی ہے۔ ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں کیونکہ تبدیلی کا مطلب ہے نامعلوم کا سامنا کرنا، اور نامعلوم ہمیشہ انسان کو خوفزدہ کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی خوف کی وجہ سے ہم چیزوں پر اپنا شدید کنٹرول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ موت کا خوف دراصل سب سے بڑا کنٹرول کھو دینے کا خوف ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب یہ تحریر کہتی ہے کہ موت کے خوف سے آزاد ہو کر انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نامعلوم سے نہیں ڈرتا، جو حالات کے قدرتی بہاؤ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے کوئی بھی بیرونی طاقت محدود نہیں کر سکتی۔ اور اسی کنٹرول کی شدید خواہش کے نقصانات کو سمجھانے کے لیے مواد میں ایک انتہائی شاندار مثال دی گئی ہے، ایک ماہر بڑھئی کی۔ ہاں، وہ اوزاروں والی بات۔ لکھا ہے کہ مستقبل کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی عام شخص کسی ماہر بڑھئی کی جگہ لینے کی کوشش کرے۔ اور جو کوئی بھی ماہر بڑھئی کے اوزار استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ لازماً اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیتا ہے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ یہ مستقبل کو زبردستی قابو کرنے کی کتنی زبردست تصویر کشی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں، چاہے وہ ہمارے کیریئر کی منصوبہ بندی ہو یا بچوں کی پرورش، ہم سب اس ماہر بڑھئی کے اوزار چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم اسے روزمرہ کی زندگی میں، کارپوریٹ دنیا میں، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں دخل اندازی کی صورت میں دیکھتے ہیں، یا پھر والدین کا ہر وقت بچوں کے سر پر سوار رہنے کی عادت۔ ہاں، جسے آج کل مائکرو مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل، کائنات یا فطرت اپنا کام بخوبی جانتی ہے، بالکل اس ماہر بڑھئی کی طرح۔ صحیح۔ جب ہم حالات کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو اپنی مرضی سے موڑنے کے لیے زبردستی کرتے ہیں تو ہم نہ صرف حالات کو بگاڑتے ہیں بلکہ خود کو بھی شدید ذہنی اذیت اور دباؤ کا شکار کرتے ہیں۔ تو ہاتھ کاٹ لینا دراصل اسی ذہنی تناؤ کی علامت ہے؟ جی ہاں، ہاتھ کاٹ لینا دراصل اسی ذہنی تناؤ، تھکاوٹ اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کی علامت ہے جو ہم حد سے زیادہ مستقبل کی فکر میں اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کس حوالے سے؟ یعنی یہ تو ہوگی انفرادی سطح کی بات، لیکن جب ہم اسی فلسفے کو تھوڑا وسیع کر کے معاشرے، نظام اور حکومت پر لاگو کرتے ہیں تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اقتباس 75 میں بہت واضح الفاظ میں کچھ عوامی مسائل اور حکومتی پالیسیوں کے نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جب ٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ بھوکے مرتے ہیں، اور جب حکومت بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے تو لوگ اپنا جوش اور جذبہ کھو دیتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیں۔ اگر حکومت بالکل مداخلت نہ کرے تو کیا معاشرے میں افراتفری نہیں پھیل جائے گی؟ جدید دنیا کی پیچیدہ معیشت کو تو کسی نہ کسی حد تک قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی کسی کا استحصال نہ کرے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ فلسفہ مکمل طور پر ریاست کی عدم موجودگی یا لا قانونیت کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، تو پھر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں تنقید غیر ضروری اور حد سے زیادہ مداخلت پر ہو رہی ہے۔ تحریر یہ واضح کر رہی ہے کہ طاقت اور اختیار کا ضرورت سے زیادہ استعمال الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔
بالکل، جب کوئی بھی حکومتی نظام یا ادارہ معیشت پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تو اس کا براہ راست نتیجہ عوام کی بنیادی ضروریات کی کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ صحیح۔ اور رہی بات مداخلت کی، تو جب ریاست یا کوئی بھی انتظامی ڈھانچہ لوگوں کے روزمرہ کے معاملات میں اتنی دخل اندازی شروع کر دے کہ ان کے ہر عمل کو کنٹرول کیا جانے لگے، تو لوگوں کے اندر سے تخلیقی صلاحیت اور زندگی جینے کا قدرتی ولولہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ محض مشینیں بن کر رہ جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، مشینیں۔ یہ بات کارپوریٹ دفاتر کے ماحول پر بھی بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جن دفاتر میں آفیسر ہر چھوٹی بات پر نظر رکھتا ہے، ہر کام خود چیک کرتا ہے اور ملازمین کو کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کرنے دیتا، وہاں ملازم کام تو شاید کر لیں، لیکن وہ اپنا تخلیقی جذبہ مکمل طور پر کھو دیتے ہیں۔ بالکل۔ اسی لیے اقتباس کے آخر میں ایک انتہائی سادہ مگر طاقتور مشورہ دیا گیا ہے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، ان پر اعتماد کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہی اصل بات ہے۔ یہ ان کے حال پر چھوڑ دینے کا تصور دراصل وہی اعتماد پر مبنی حکمرانی ہے جو زبردستی کے بجائے آزادی کو فروغ دیتی ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے جو پچھلے اقتباسات سے جڑا ہوا ہے۔ ایک بہترین نظام وہ ہے جو افراد کو پھلنے پھولنے کا ماحول فراہم کرے اور پھر راستے سے ہٹ جائے۔ راستے سے ہٹ جائے، بہت خوب۔ عوام یا ماتحتوں پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ ماننا ہے کہ لوگ فطری طور پر اپنا اور اپنے معاشرے کا بھلا کرنا جانتے ہیں، اور اگر انہیں بلا وجہ کی پابندیوں اور غیر ضروری قوانین میں نہ جکڑا جائے تو وہ خود کو بہتر طور پر سنبھال سکتے ہیں۔ یہ تو انتظامی امور کا ایک انتہائی طاقتور عملی اصول ہے جو مائکرو مینجمنٹ کی مکمل نفی کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہم نے عدم مداخلت اور زور زبردستی نہ کرنے کی بات کی، اس کا ایک بہت گہرا تعلق انسانی حیاتیات اور فطرت سے بھی ہے۔ اقتباس 76 کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ جی، اقتباس 76 میں اسی بات کو روزمرہ کے مشاہدے سے جوڑا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نرم اور لچکدار ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا جسم سخت اور اکڑا ہوا ہو جاتا ہے۔ کتنا سچ ہے۔ بالکل۔ اسی طرح پودے شروع میں نرم اور لچکدار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو خشک اور کھردرے ہو جاتے ہیں۔ ہم عموماً سختی کو طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، ایک مضبوط نہ جھکنے والا انسان جو اپنی بات پر ڈٹا رہے، لیکن یہاں قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ سختی دراصل موت کی علامت ہے۔ قدرت کے اس سادہ سے مشاہدے کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی بذات خود نرمی، لچک اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کا نام ہے، اور سختی؟ جبکہ سختی، اکڑپن اور عدم لچک موت کی نشانیاں ہیں۔ اس کا اطلاق صرف ہمارے جسم پر نہیں ہوتا، بلکہ ہماری ذہنی اور فکری حالتوں پر بھی ہوتا ہے۔ فکری حالتوں پر؟ جی۔ اس بات کو مزید گہرائی دیتے ہوئے تحریر میں ایک انتہائی طاقتور نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی سخت اور غیر لچکدار ہے وہ دراصل موت کا پیروکار ہے۔ موت کا پیروکار؟ جی، اور جو نرم اور لچکدار ہے وہ زندگی کا پیروکار ہے۔ موت کا پیروکار کتنا زبردست اور سوچنے پر مجبور کرنے والا لفظ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچ میں، اپنے عقائد میں یا اپنے رویوں میں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ نئی معلومات قبول کرنے یا دوسروں کا نقطہ نظر سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو فکری طور پر ہم مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ ضد اور ہڑ دھرمی وقتی طور پر ہمیں طاقتور محسوس کروا سکتی ہے، لیکن لمبے عرصے میں یہ ہمیں توڑ دیتی ہے۔ مواد میں بھی واضح لکھا ہے کہ سخت چیزیں ٹوٹ جائیں گی جبکہ نرم اور لچکدار چیزیں قائم رہیں گی۔ اس بات کو اگر ہم فطرت کے ایک اور پہلو سے دیکھیں تو جنگل میں جب بھی بہت تیز طوفان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے اور پرانے درخت جو بہت سخت اور اکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یا تو جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں یا بیچ سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ ان کی سختی ان کے کسی کام نہیں آتی۔ جی، نہیں آتی، لیکن اس کے برعکس جو شاخیں، جھاڑیاں یا گھاس نرم اور لچکدار ہوتی ہے وہ طوفانی ہوا کے دباؤ کے ساتھ زمین تک جھک جاتی ہے، ہوا کو راستہ دیتی ہے اور طوفان گزر جانے کے بعد دوبارہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی لچک ہی دراصل بقا کی اصل ضمانت ہے۔ وقت کے طوفانوں میں سخت گیر سوچ ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، جبکہ حالات سے سیکھنے والے اور لچک دکھانے والے ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ یہ
کمزوری اور طاقت کے ہمارے تمام روایتی تصورات کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جو چیز بظاہر کمزور اور نرم لگ رہی ہے، حقیقت میں وہی طویل مدتی طاقت رکھتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہم ان تحریروں کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں کائنات کے توازن اور ایک حقیقی رہبر یا ماسٹر کے کردار پر بات کی گئی ہے۔ اقتباس 77۔ جی، اقتباس 77 میں قدرت کے کام کرنے کے انداز کو ایک بہت ہی شاندار اور بصری مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اس میں کائناتی عمل کو ایک کمان جھکانے یا اس پر ڈوری چڑھانے کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیر کمان والی مثال۔ جب ایک روایتی کمان کو کھینچا یا جھکایا جاتا ہے تو اس کا اوپری حصہ نیچے کی طرف آتا ہے اور نچلا حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ توازن پیدا کرنے کا کتنا خوبصورت استعارہ ہے۔ کائنات کا نظام ہمیشہ زیادتی اور کمی کو برابر کرتا ہے تاکہ ایک مکمل توازن قائم رہ سکے۔ یعنی ضرورت سے زیادہ کو کم کرتا ہے؟ جی، یہ قدرتی نظام ضرورت سے زیادہ کو کم کرتا ہے اور جہاں کمی ہو وہاں اس کا اضافہ کرتا ہے۔ قدرت کسی ایک جگہ بہت زیادہ ارتکاز اور دوسری جگہ مکمل خالی پن برداشت نہیں کرتی۔ بالکل طبعی قوانین کی طرح۔ ہاں، پانی ہمیشہ بلند جگہوں سے بہہ کر نیچی جگہوں کو بھر دیتا ہے تاکہ سطح برابر رہے۔ ہوا زیادہ دباؤ والے علاقوں سے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف چلتی ہے تاکہ دباؤ متوازن ہو سکے۔ کائنات ہر جگہ اسی طرح توازن قائم کرتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسی اقتباس میں آگے جا کر ایک تلخ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ طاقت کا استعمال کر کے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ کائناتی سمت کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ الٹ چلتے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے چھینتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں، اور انہیں دیتے ہیں جن کے پاس پہلے سے ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہم انسانی معاشروں میں دولت اور طاقت کا ایک ہی جگہ اکٹھا ہونا روز دیکھتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو اسی کائنات کا حصہ ہے ہمیشہ فطرت کے اس اصول کے برخلاف کیوں عمل کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ طاقت پر حد سے زیادہ انحصار کرنا اور کائناتی بہاؤ کے خلاف جانا کتنا غیر فطری عمل ہے؟ جب ہم طاقت کے زور پر وسائل کو صرف ایک جگہ مرتکز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم معاشرے میں عدم توازن پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فطرت اس عدم توازن کو برداشت نہیں کرتی۔ بالکل نہیں کرتی، اور جیسا کہ ہم نے کمان اور پانی کی مثال میں دیکھا، قدرت عدم توازن کو ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کرتی اور بالآخر اس توازن کو بحال کرتی ہے، جو بعض اوقات سماجی اتھل پتھل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جی، فطرت کے اصولوں سے تصادم ایک ایسی جنگ ہے جو انسان کبھی نہیں جیت سکتا، اور اسی اندھے کنٹرول، طاقت کی ہوس اور عدم توازن کے متبادل کے طور پر اقتباس کے بالکل آخر میں ایک حقیقی ماسٹر یا باشعور انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ حصہ میرا پسندیدہ ہے۔ تحریر کے مطابق ایک ماسٹر مسلسل دیتا رہتا ہے کیونکہ اس کی دولت کی کوئی حد نہیں۔ وہ بغیر کسی امید یا توقع کے عمل کرتا ہے، بغیر کریڈٹ لیے کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اور کبھی خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص بس اپنی تشہیر ہے لگا ہوا ہے اور ہر چھوٹے سے کام کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، وہاں بغیر کریڈٹ لیے کامیاب ہونا ایک بالکل ہی انوکھا تصور لگتا ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دولت کی کوئی حد نہ ہونے سے مراد کوئی بینک بیلنس یا مادی دولت نہیں ہے۔ مادی دولت تو ختم ہو سکتی ہے۔ جی، مادی چیزیں تو ہمیشہ محدود ہوتی ہیں اور چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ یہاں بات ایک ایسی روحانی اور ذہنی کیفیت کی ہے جہاں انسان کے پاس دینے کے لیے ہمدردی، علم، وقت اور رہنمائی کے بے پناہ خزانے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب انسان صلے کی پرواہ کیے بغیر اپنے حصے کا کام کرتا ہے تو وہ مایوسی اور حسد سے بچ جاتا ہے۔ اور کامیابی کا کریڈٹ نہ لینے والی بات؟ اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کا سہرا اپنے سر نہ باندھنا کوئی مصنوعی عاجزی نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری حقیقت کا ادراک ہے کہ وہ شخص خود کو اس کائناتی عمل کا محض ایک حصہ سمجھتا ہے، خالق نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اسی بہاؤ کا نتیجہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی کامیابیاں بھی اسی قدرتی بہاؤ کا نتیجہ ہے، اس لیے غرور یا تکبر کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔
یہ تمام باتیں ہمارے ذہن کے کئی بند دریچوں کو کھول دیتی ہیں۔ اگر ہم ان تمام فلسفیانہ باتوں کا نچوڑ نکالیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل طاقت اس بات میں نہیں ہے کہ ہم کتنا زیادہ زور لگاتے ہیں، کتنا سخت مقابلہ کرتے ہیں، یا مستقبل کی باریکیوں کو کتنی شدت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ بلکہ اصل طاقت تو حالات کے مطابق نرم اور لچکدار رہنے میں ہے، تبدیلی کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے میں ہے، دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کرنے میں ہے، اور اس قدرتی توازن پر بھروسہ کرنے میں ہے جو کائنات کو خاموشی سے چلا رہا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پورے وثوق سے پہنچ سکتے ہیں کہ بقا، امن اور حقیقی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس زور زبردستی اور ضرورت سے زیادہ کنٹرول کے رویے کو چھوڑ دیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا کچھ اور۔ وہ چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو جہاں ہم خوف سے آزاد ہو کر کام کریں، یا کوئی تنظیمی اور حکومتی نظام ہو جہاں عوام اور ماتحتوں پر اعتماد کیا جائے۔ توازن، لچک اور قدرتی بہاؤ کے ساتھ چلنا ہی وہ بنیادی اصول ہے جو ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر مکمل بناتے ہیں۔ تاؤ تے چینگ کے آخری حصے ہمیشہ سے انسانی عقل اور ہمارے جو روایتی سوچنے کا انداز ہے نا، اسے چیلنج کرتے آئے ہیں۔ بالکل، اور یہ چیلنج کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم باب 78 سے لے کر 81 تک کا بغور مطالعہ کریں تو ایک عجیب سا اور بظاہر ناممکن سا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا فلسفہ جو سکھاتا ہے کہ جیتنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور سچی مدد کرنے کے لیے مداخلت چھوڑنی پڑتی ہے، جو کہ ہمارے آج کل کے مائنڈ سیٹ کے بالکل الٹ ہے۔ 100%۔ تو آج کی اس گہری تحقیقی نشست کا مقصد انہی متضاد سچائیوں، یا جسے ہم سچائی کی پیراڈاکسیکل نوعیت کہتے ہیں، ان کی تہوں کو کھولنا ہے۔ ہم ان قدیم تراجم کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معلومات کے اس بے پناہ شور میں الجھے بغیر اس فلسفے سے آج کی جدید اور تیز رفتار زندگی کے لیے کیا ٹھوس نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس پوری گفتگو میں جو چیز مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ متاثر کن لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان قدیم چینی تحریروں میں زندگی کے پیچیدہ ترین حقائق کو کس قدر سادگی سے بیان کیا گیا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی لفاظی نہیں ہے، بالکل، بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے۔ ہاں، خاص طور پر اس میں ایک سچے رہنمائے یا ماسٹر کا جو خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، آج کل ہم طاقت اور لیڈرشپ کو کس چیز سے جوڑتے ہیں؟ غلبہ سے، تسلط سے، یا اونچی آواز سے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جو شخص محفل میں سب سے زیادہ بولتا ہے یا سب کو کنٹرول کرتا ہے وہی اصل رہنما ہے۔ یعنی جو جتنا حاوی ہے وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے۔ بالکل، لیکن یہاں بالکل برعکس تصویر پیش کی گئی ہے۔ ایک ایسا رہنما جو غلبہ پائے بغیر رہنمائی کرتا ہے، جو زبردستی نہیں کرتا، اور جس کی اصل طاقت اس کی خاموشی اور نرمی میں پوشیدہ ہے۔ نرمی اور طاقت کی جب بات آتی ہے تو مجھے باب 78 کی شروعات یاد آتی ہے، جو ایک انتہائی طاقتور استارے سے ہوتی ہے، پانی کی مثال۔ آہا، پانی کی مثال، بہت ہی گہری بات ہے یہ۔ ہاں، ماخذ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ دنیا میں پانی سے زیادہ نرم اور لچکدار کوئی چیز نہیں، لیکن سخت ترین اور نہ جھکنے والی چیزوں کو تحلیل کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب کتابوں میں یہ پڑھنا تو بہت مسحور کن لگتا ہے، لیکن ذرا اسے آج کی عملی زندگی یا کارپوریٹ کلچر پر رکھ کر دیکھیں۔ وہاں تو یہ بالکل کام نہیں کرتا بظاہر۔ ہاں نا، وہاں تو یہ تاثر عام ہے کہ جو جتنا سخت، بے رحم اور ضدی ہوتا ہے اسے اتنا ہی مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ ایک عام انسان کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم پانی کی طرح نرم ہو گئے تو دنیا تو ہمیں روند کر گزر جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی فطری اور جائز الجھن ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ماخذ جس نرمی کی بات کر رہا ہے وہ ہرگز کمزوری، بزدلی یا پسپائی نہیں ہے۔ دراصل ہم نے سختی کو طاقت ماننے کی ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ تو پھر اصل طاقت کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب پانی کسی ضدی اور دیوائقل چٹان سے ٹکراتا ہے تو وہ اس سے لڑتا نہیں ہے۔ وہ چٹان سے یہ ضد نہیں کرتا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ انتہائی خاموشی اور لچک کے ساتھ اس کے ارد گرد سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اور آخرکار وہی نرم پانی اس سخت چٹان کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پانی کی طاقت اس کی لچک میں ہے۔ وہ حالات کے سانچے میں ڈھل تو جاتا ہے مگر اپنی اصل نہیں کھوتا۔ ہم انسان جب مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہم دفاعی خول میں چلے جاتے ہیں، ہم چٹان کی طرح اکڑ جاتے ہیں۔
یہ سوچے بغیر کہ جو چیز اکڑ جاتی ہے اسے توڑنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ 100%۔ لچک کو اپنانا دراصل حالات کے ساتھ ایک بہاؤ میں آنے کا نام ہے۔ یہ بات واقعی گہری ہے کہ لچک میں بقا ہے اور سختی میں موت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ خود بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نرمی سختی پر غالب آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے عملی زندگی میں اپناتے ہیں۔ کیونکہ ہماری انا ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ اسی باب میں آگے ایک سچے رہنما کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف کے عین درمیان بھی مکمل پرسکون رہتا ہے اور برائی اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد وہ جملہ آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ جملہ جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکا دیا۔ لکھا ہے، کیونکہ وہ مدد کرنے کی خواہش ترک کر دیتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کی سب سے بڑی مدد ثابت ہوتا ہے۔ مجھے سچ میں یہ بات ابتدا میں بہت عجیب لگی تھی۔ کیا مدد نہ کرنا واقعی کسی کی مدد ہو سکتی ہے؟ یہی وہ متضاد حقیقت ہے، یعنی پیراڈاکس، جو اس پوری تحریر کی روح ہے۔ یہاں مدد ترک کرنے کا مطلب لوگوں کو مشکل میں بے یار و مددگار چھوڑ دینا یا بے حسی کا مظاہرہ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ اسے اگر ہم انسانی نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر ان کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے دفتر میں ایک مینیجر یا گھر میں ایک سرپرست کرتا ہے۔ بالکل، جب وہ ہر مسئلے کو زبردستی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ سب کچھ ٹھیک کر سکے تو وہ دراصل دوسروں کو ان کی اپنی صلاحیتوں، ان کے اپنے تجربات اور خود انحصاری سے محروم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم ان کی گروتھ کو روک دیتے ہیں۔ بالکل، ماخذ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک سچا رہنما غیر ضروری مداخلت نہیں کرتا، وہ زبردستی چیزوں کو ٹھیک کرنے یا ہیرو بننے کی ہوش سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ بس ایک مستحکم اور پرسکون موجودگی فراہم کرتا ہے جس کے سائے میں لوگ خود اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی اور حقیقی مدد ہے۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کے رویوں کا ایک بہت ہی چھپتا ہوا تجزیہ لگ رہا ہے مجھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اکثر اپنی مرضی اور اپنے فیصلوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کو ہمدردی اور مدد کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری دی ہوئی ہدایات کے مطابق خوش رہیں، اور اگر وہ ویسا نہ کریں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ خیر، پانی کی اس لچکدار طاقت اور کنٹرول چھوڑنے کی بات کو سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہمارا رویہ پانی جیسا ہوتا ہے؟ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اگلا حصہ یعنی باب نواسی اسی انسانی نفسیات کو چھیڑتا ہے جہاں ناکامی اور الزام تراشی کا ذکر ہے۔ اس باب کی شروعات اس دعوے سے ہوتی ہے کہ ناکامی ایک موقع ہے۔ ایک موقع، یہ بات سن کر اکثر لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور پھر خبردار کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو الزام تراشی کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کی بالکل درست عکاسی ہے، کیونکہ ناکامی کو گلے لگانا یا اپنی غلطی تسلیم کرنا انسان کے لیے شاید دنیا کا سب سے کٹھن کام ہے۔ ہماری جبلت ہمیں اپنی انا بچانے پر مجبور کرتی ہے۔ یا کوئی قریبی رشتہ ٹوٹتا ہے۔ بالکل، تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً اس شخص یا حالات کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جس پر سارا ملبہ ڈالا جا سکے۔ جب ماخذ یہ کہتا ہے کہ ناکامی ایک موقع ہے تو وہ ہمیں اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ الزام تراشی سے ہم دراصل اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ 100%۔ الزام تراشی دراصل اپنی طاقت اور اختیار دوسروں کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کام کی خرابی کا ذمہ دار فلاں شخص ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ معاملات کی بہتری بھی اسی شخص کے محتاج تھی۔ یہ تو ایک ایسا نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے اور وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اسی لیے ایک سچے رہنما کا جو رویہ اس باب میں پیش کیا گیا ہے وہ انتہائی آزاد کر دینے والا ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت شاندار ہے۔ لکھا ہے کہ رہنما اپنی ذمہ داریاں خود پوری کرتا ہے، اپنی غلطیاں خود درست کرتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اسے کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کیا کمال کی بات ہے! جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوا
کہ یہ سوچنے کی حد تک تو بہت مثالی اور خوبصورت ہے، لیکن عملی طور پر بہت کٹھن۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کام خراب ہوا ہے تو اس پر چیخنے چلانے یا لمبی چوڑی بحثیں کر کے کسی کو شرمندہ کرنے کے بجائے بس خاموشی سے اسے ٹھیک کرنے پر توجہ دی جائے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک دانشمند رہنما کا فرق کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ رویہ ہمیں اس مخمصے سے نکالتا ہے جہاں ہم سارا وقت دوسروں کو سدھارنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بالکل، جب مطالبات کرنا اور امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دی جائیں تو مایوسی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ یہ باب سکھاتا ہے کہ ایک مثالی انسان وہ ہے جو بغیر کسی شور شرابے کے اپنا کام کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو درست کرتا ہے۔ وہ کسی کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہتا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ بالکل نہیں کہتا، وہ بس اپنا فرض نبھاتا ہے اور اس کا یہ پرسکون عمل خود بخود دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف خود اس شخص کے لیے بے پناہ سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی ایک محفوظ اور غیر تنقیدی ماحول فراہم کرتا ہے جہاں وہ ڈر کے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ سکون اور مطالبات ترک کرنے کی اس بحث سے نکلتے ہوئے ہماری یہ گفتگو سیدھا باب اسی کی طرف مڑتی ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت مسحور کن بھی لگا اور موجودہ دور کے حساب سے انتہائی حیران کن بھی۔ آپ اس مثالی معاشرے کے تصور کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں، اس باب میں ایک دانشمندی سے چلائے جانے والے ملک کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور سچ کہوں تو جب میں نے پڑھا کہ اس معاشرے کے لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور محنت بچانے والی مشینیں ایجاد کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ مجھے انتہائی دقیانوسی اور رجعت پسندانہ لگی۔ ظاہر ہے آج ہم مصنوعی ذہانت اور تیز ترین ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں۔ بالکل، آج کے دور میں تو ٹیکنالوجی کے بغیر گزارے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں مشینوں سے دور رہنے کا یہ مشورہ بظاہر کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعی جدید ذہن کو بہت زیادہ کھٹکنے والی بات محسوس ہوتی ہے اور بجا طور پر ہوتی ہے۔ ہم نے صدیوں سے یہ مان لیا ہے کہ انسانی ترقی کا سیدھا تعلق مشینوں اور سہولت سے ہے۔ تو پھر ماخذ کا اس سب سے کیا مقصد ہے؟ کیا وہ واقعی ٹیکنالوجی کے خلاف ہے؟ نہیں، اگر ہم اس متن کی روح اور اس کے فلسفے تک پہنچیں تو شاید یہ تنقید بذات خود مشینوں پر نہیں ہے بلکہ انسان کی اس لت پر ہے جہاں وہ وقت اور محنت بچانے کی اندھی دھن میں زندگی کا اصل لطف اور ذہنی سکون گوا بیٹھتا ہے۔ یعنی وہ جو ہم ہر وقت جلدی میں رہتے ہیں۔ بالکل، ذرا سوچئے، آج ہمارے پاس ایسی بے شمار مشینیں اور ایپس ہیں جو ہمارا وقت بچاتی ہیں۔ ایک کلک پر دنیا بھر کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آج کا انسان آج سے 100 سال پہلے کے انسان سے زیادہ پرسکون ہے؟ بالکل نہیں، ہم تو اور زیادہ پریشان ہیں۔ ہم وقت بچا کر اسے مزید کاموں میں لگا دیتے ہیں اور ایک نہ ختم ہونے والی چوہے دوڑ یا ریٹ ریس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ماخوذ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، چاہے وہ باغبانی ہو، کھانا پکانا ہو یا کوئی اور ہنر، تو اس میں جو ارتکاز، جو گہری توجہ اور جو طمانینت پوشیدہ ہے، مشین انسان سے وہ سب چھین لیتی ہے۔ اچھا، تو ان لوگوں کی خوشی کسی کام کو جلد از جلد ختم کرنے میں نہیں ہے بلکہ اسی لمحے میں اسی کام کے عمل میں موجود ہے۔ 100%۔ یہ لوگ مشینوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس بے چینی کے خلاف ہیں جو جدیدیت کے نام پر انسان کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ واہ، یعنی یہ پروڈکٹیوٹی کی اس تھکا دینے والی دوڑ پر ایک بہت بڑا طنز ہے جس نے ہمیں ہر وقت مصروف رہنے اور ملٹی ٹاسکنگ پر مجبور کر دیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مثالی معاشرے کی سادگی صرف مشینوں سے دوری تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، اس میں سفر کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، ماخذ ایک اور حیران کن تصویر پیش کرتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے گھروں سے اتنی محبت کرتے ہیں اس لیے انہیں سفر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کے پاس کشتیاں اور گاڑیاں موجود تو ہیں مگر وہ کہیں نہیں جاتے۔ ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی موجود ہے لیکن کوئی انہیں استعمال نہیں کرتا۔ یہ آج کے انسان کے لیے واقعی ایک دھچکا ہے نا؟ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا پر ٹریول بلاگز اور دنیا گھومنے کو ہی زندگی کی حتمی کامیابی سمجھا جانے لگا ہے، یہ تصور کہ آپ کے پاس سفر کے تمام تر وسائل موجود ہوں اور آپ پھر بھی کہیں نہ جائیں، بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہوگا۔ آج کا انسان تو اکثر وہیں خوش ہوتا ہے جہاں وہ موجود نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ چھپتا ہوا مشاہدہ ہے جو ہماری جدید نفسیات کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہماری خوشی ہمیشہ کسی اگلی منزل، کسی نئی جگہ یا کسی نئے تجربے سے وابستہ ہوتی ہے۔ ہم حال سے اور جہاں ہم موجود ہیں اس جگہ سے مستقل فرار چاہتے ہیں۔
ہم کبھی ایک جگہ ٹک کر خوش نہیں رہ سکتے۔ بالکل، لیکن ماخذ کے اس مثالی معاشرے میں لوگوں کے پاس کشتیاں، گاڑیاں اور یہاں تک کہ ہتھیار بھی موجود ہیں، یعنی وہ لاچار، غریب یا کمزور نہیں ہیں، وہ مجبوراً ایک جگہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ان کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ بالکل، ان کی طاقت اور وسائل اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن ان کا اندرونی اطمینان اور قناعت اس قدر گہری ہے کہ انہیں سکون تلاش کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے یا کسی پر فتح حاصل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فتح کرنے کے لیے کوئی بیرونی علاقہ نہیں ہے، اور بھاگنے کے لیے کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ جہاں ہیں اور جیسے ہیں اسی میں مکمل طور پر مطمئن ہیں۔ اور ان کی زندگی کے روزمرہ مشاغل کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں کوئی عظیم مہم جوئی شامل نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق وہ محض اپنے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے باغیچوں میں کام کرتے ہیں۔ اور اس باپ کا سب سے دل فریب اور کسی حد تک مسکراہٹ بکھیرنے والا منظر اس کے آخر میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ پڑوسی ملک والا؟ ہاں، جہاں ذکر ہے کہ پڑوسی ملک اتنا قریب ہے کہ وہاں کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی بانگ کی آوازیں تک سنائی دیتی ہیں، لیکن یہ لوگ اس قدر مطمئن ہیں کہ وہ بوڑھے ہو کر مرنے کو تو تیار ہیں، مگر اس پڑوسی ملک کو جا کر دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ ہم لوگ جو ہر وقت فیئر آف مسنگ آؤٹ کا شکار رہتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت عجیب ہے۔ ہاں، یہ جو ہمیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں پڑوس میں یا انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ بالکل، تو ان لوگوں کی یہ بے نیازی واقعی حیران کن ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں کہ سرحد کے اس پار کیا ہو رہا ہے۔ یہ مکمل حضوری اور اپنے حال میں پوری طرح غرق ہو جانے کی ایک بہترین اور شاید سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ یہ تصور آج کے اس انسان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس پر ہر وقت کچھ نیا دیکھنے، نئے رجحانات کا حصہ بننے اور ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ وہ تو ہر وقت سکرین سکرول کر رہا ہوتا۔ بالکل، یہ لوگ اتنے قریب موجود ایک نئی دنیا کے بارے میں جاننے کا کوئی تجسس اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ ان کی اپنی دنیا میں کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ یہ مکمل قناعت کی حالت ہے۔ ان کی خوشیاں بہت عام سی ہیں، جیسے کھانا، خاندان، محلہ۔ لیکن یہ خوشیاں اتنی گہری اور اتنی حقیقی ہیں کہ انہیں کسی بیرونی مہم جوئی یا دنیاوی کھوج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اور گہرائی ان عام سی چیزوں کے اندر ہی پوشیدہ ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم انہیں پوری توجہ کے ساتھ محسوس کریں۔ واقعی، سادگی، قناعت اور سچائی کی یہ تلاش آخری باب یعنی باب 81 کی طرف بڑی خوبصورتی سے بڑھتی ہے، جہاں الفاظ اور سچائی کے رشتے کو پرکھا گیا ہے۔ وہ باب تو میرے خیال میں آج کے دور کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل، متن میں بہت دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ سچے الفاظ فصیح و بلیغ نہیں ہوتے اور فصیح الفاظ سچے نہیں ہوتے۔ عقل مند انسان کو کبھی اپنی بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جنہیں اپنی بات ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ عقل مند نہیں ہوتے۔ کیا گہری بات ہے۔ یہ سن کر تو ذہن میں فوراً انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ہونے والی ان لامتناہی بحثوں کا خیال آتا ہے، جہاں ہر انسان بڑے بڑے لفظوں، طویل دلیلوں اور حوالوں کے ساتھ خود کو سچا اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی ان تمام بحثوں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب ہم سچائی کو دلائل، لفاظی اور خوبصورت بیانات کے پردے میں چھپانے یا سجانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے اندر کے عدم تحفظ کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم خود بھی اپنی بات پر یقین نہیں رکھتے مکمل طور پر۔ بالکل، یہ باب ہمیں ایک بہت تلخ مگر روشن حقیقت بتاتا ہے کہ سچائی اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہے۔ اسے کسی کاسمیٹک تبدیلی، کسی سجاوٹ یا کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی شخص کو اپنی سچائی پر اور اپنے موقف پر مکمل یقین ہوتا ہے تو وہ اسے دنیا سے منوانے یا اس پر بحث کرنے کے لیے بے چین نہیں ہوتا۔ صحیح کہا، اس کا پرسکون رہنا، اس کی خاموشی ہی اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ جو شخص زور لگا کر بحث جیتنا چاہتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، وہ دراصل اندر سے خالی ہے اور اپنے اسی خالی پن کو بھرنے کے لیے وہ شور کا سہارا لیتا ہے۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ زیادہ شور مچانے والا دراصل سب سے زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے۔ اور اسی خالی پن کو بھرنے اور حقیقی دولت کے حوالے سے یہ باب رہنمائی اور خدمت کے ایک انتہائی غیر روایتی تصور کی طرف مڑ جاتا ہے۔
وہ دولت والا حصہ بہت ہی زبردست ہے۔ ہم نے تو بچپن سے لے کے آج تک معاشیات کے اصولوں میں یہی سیکھا ہے نا کہ جتنا مال سمیٹو گے، جتنا پیسہ اکٹھا کرو گے، اتنے ہی امیر اور کامیاب کہلاؤ گے۔ بالکل، یہی تو ہمارے معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ لیکن ماخذ کا دعویٰ بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتا ہے رہنما کی کوئی مادی ملکیت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے جتنا کچھ کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوش رہتا ہے، وہ دوسروں کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی دولت مند ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے ہمارے روایتی اصولوں پر اس سے بڑی چوٹ شاید ہی کوئی اور ہو۔ یہ حصہ مادی دولت اور روحانی دولت کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے۔ مادی چیزوں کی نوعیت یہ ہے کہ وہ بانٹنے سے کم ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ایک سیب ہے اور وہ کسی کو دے دے تو اس کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن حکمت، وقت، ہمدردی اور رہنمائی وہ غیر مادی خزانے ہیں جو بانٹنے سے بڑھتے ہیں۔ جب ایک رہنما اپنی توانائی، اپنی توجہ اور اپنا علم دوسروں کو دیتا ہے تو اس کا اپنا ظرف وسیع ہوتا ہے۔ یعنی اس کی خوشی کا انحصار بینک بیلنس پر نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی خوشی اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں کتنا اضافہ کر رہا ہے۔ وہ ایک خالی پیالے کی طرح ہے جسے جتنا دوسروں پر انڈیلا جائے وہ اتنا ہی بھرتا جاتا ہے۔ اس کا دینا ہی دراصل اس کا پانا ہے۔ اب پھر آخر میں تمام تر دلائل سمٹ کر اس فلسفے کے نچوڑ پر آ جاتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے کہ تاؤ زبردستی کیے بغیر پرورش کرتا ہے اور رہنما حاوی ہوئے بغیر یا غلبہ پائے بغیر رہنمائی کرتا ہے۔ یہ پوری کتاب کا اصل پیغام ہے۔ بالکل، یہ پوری کی پوری بحث، چاہے وہ پانی کی نرمی کی ہو، مشینوں سے دوری کی ہو یا سچائی کی سادگی کی ہو، سب کا مرکز یہی معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی کسی بھی چیز کو پائیدار نہیں بناتی اور نہ ہی وہ فطرت کا طریقہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تاؤ، جسے ہم کائنات کا فطری بہاؤ کہہ سکتے ہیں، کبھی کسی درخت کی شاخوں کو کھینچ کر زبردستی بڑا نہیں کرتا۔ وہ کبھی پھولوں کو زبردستی نہیں کھلاتا۔ سب کچھ اپنے وقت پر، اپنی رفتار اور اپنی فطرت کے مطابق نمو پاتا ہے۔ اور پھر بھی پوری کائنات کا نظام بہترین اور ہم آہنگ انداز میں چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بہترین اور سچا رہنما وہ ہے جو لوگوں کی زندگیوں، ان کے کاموں یا ان کے فیصلوں کو مائکرو مینج نہیں کرتا۔ وہ انہیں کنٹرول کرنے، ڈرانے یا حکم دینے کے بجائے ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرتا ہے جس میں لوگ خود بخود پروان چڑھ سکیں۔ اس کی رہنمائی کسی پر بوجھ نہیں بنتی۔ جی، وہ مسلط نہیں کی جاتی، بلکہ وہ پانی کی طرح زندگی بخشتی ہے جو نیچے کی طرف بہتا ہے مگر سب کو سیراب کرتا ہے۔ اگر آج کی اس پوری اور گہری تحقیق کی نشست سے کچھ موٹے موٹے نکات کشید کیے جائیں تو وہ یہ ہے کہ پانی کی لچکدار مثال سے ہم نے سیکھا کہ زندگی میں نرمی اور حالات کے سانچے میں ڈھل جانا ہی اصل طاقت ہے، نہ کہ چٹان بن کر اکڑ جانا اور ٹوٹ جانا۔ بالکل۔ ناکامی کے باب سے یہ سمجھ آیا کہ دوسروں پر الزام تراشی ایک بیکار اور تھکا دینے والا چکر ہے، اور اصل سکون اپنی ذمہ داری قبول کر کے خاموشی سے اسے درست کرنے میں ہے۔ پھر اس مثالی معاشرے کے تصور نے ہمیں جھنجھوڑا کہ ہم ٹیکنالوجی اور وقت بچانے کی دوڑ میں حال میں جینے کا سکون کھو چکے ہیں۔ اور حقیقی خوشی محض سفر، مشینوں اور بیرونی تجسس میں نہیں، بلکہ اپنے گھر، اپنی محنت اور سادگی میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ ہاں، اور آخر میں یہ راز کھلا کہ سچے الفاظ کو شور اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بہترین رہنمائی اور حقیقی دولت دوسروں کو اپنا سب کچھ دینے اور ان پر حاوی نہ ہونے میں پوشیدہ ہے۔ اور آج کے اس شور و غل والے دور میں جہاں ہر کوئی اقتدار، کنٹرول اور معلومات کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگ رہا ہے، یہ قدیم علم ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ واقعی یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو مینج اور کنٹرول کرنے کی یہ جو ہماری مسلسل کوشش ہے، یہی دراصل ہمارے تناؤ اور بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بعض اوقات بہترین حکمت عملی محض پیچھے ہٹ جانا اور معاملات کو ان کی فطرت پر چھوڑ دینا ہوتی ہے۔ یعنی لچکدار ہونا، زبردستی نہ کرنا اور کنٹرول چھوڑ دینا۔ بالکل، یہ کمزوری نہیں بلکہ اصل پختگی اور طمانینت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دنیا کو جتنا کم مٹھی میں کرنے کی کوشش کریں گے اتنے ہی آزاد رہیں گے۔ بہترین رہنمائی کا مطلب دوسروں پر غلبہ پانا نہیں بلکہ انہیں آزاد چھوڑنا ہے۔ تو پھر ہماری سمت کیا ہے؟
تو کیا کامیابی، کریئر اور ترقی کا ہمارا موجودہ نظریہ، جس میں ہم مسلسل آگے بڑھنے، سب کچھ سمیٹنے اور ہر چیز پر کنٹرول حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں، کیا یہ ہمیں واقعی خوشی کی منزل کی طرف لے جا رہا ہے، یا در حقیقت وہ ہمیں سکون اور اطمینان کی اصل منزل سے کوسوں دور کر رہا ہے؟ اس سوال کے ساتھ آج کی اس تفصیلی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے سوچ اور تفہیم کے کچھ نئے زاویے ضرور کھلے ہوں گے۔